سلام میرے عزیز لسنرز، آج میں مریم عزیز کا ایک لانگ ناول شروع کرنے جا رہی ہوں۔ یہ پہلا اتنا لانگ ناول ہوگا مریم عزیز کا، اور یہ بالکل ایک برانڈ نیو ناول ہے، نیا آیا ہے مارکیٹ میں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ مریم عزیز کے باقی ناولز کی طرح یہ ناول بھی ہم سب کو بہت پسند آئے گا۔ آئی ایم ڈیم شیور اباؤٹ اٹ۔ اگر آپ کو بھی مریم عزیز کے ناولز پسند ہیں میری طرح، یا اگر آپ نے آج تک کبھی مریم عزیز کو نہیں پڑھا یا نہیں سنا، تو میں آپ کو ضرور ریکمینڈ کروں گی، میرے کہنے پر ان کو ضرور سنیں، اور میرے چینل کی پلے لسٹ وزٹ کریں۔ مریم عزیز موسٹ فیمس ناولز کے نام سے پلے لسٹ ہے۔ میں نے مریم عزیز کا ایک ناول اپنی آواز میں ریکارڈ کیا ہے۔ ٹوٹل 31 ناولز ہیں ان کے، 31 ناولز، اور مجھے پورا یقین ہے سب کے سب ناولز آپ کو بہت پسند آئیں گے، میں یہ دعوے سے کہہ سکتی ہوں۔ سو لیٹس اسٹارٹ اٹس فرسٹ میگا ایپیسوڈ۔ ناول کا نام ہے دھوپ دریچہ، اور اس کی مصنفہ ہیں مریم عزیز۔ سو لیٹس اسٹارٹ اٹ۔ کتابیں اس کے سامنے کھلی تھیں، نظریں بھی کتاب پر تھیں، لیکن دھیان وہاں نہیں تھا، اور اس کی بے توجہی ساتھ بیٹھے معین نے بھی محسوس کر لی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیوار پہ لگی بڑی سی گھڑی کو دیکھا، جہاں دن کے 11:30 بج رہے تھے۔ ٹائم تو ہو گیا ہے، وہ کلائی پر بندی گھڑی کو دیکھ کے بڑبڑایا۔ معین نے مسکراتے ہوئے اس کا انداز دیکھا، تب ہی اس نے بڑے سے دروازے سے اسے اندر داخل ہوتے دیکھا، جس کا اس کے ساتھ بیٹھے ثاقب کو انتظار تھا۔ اس نے بے ساختہ کوہنی سے ثاقب کو ٹھوکا دیا۔ ثاقب نے ناگواری سے اور بیزاری سے اسے دیکھا۔ معین نے آنکھ سے دائیں طرف اشارہ کیا۔ ثاقب نے جیسے سمجھ کر سر گھمایا۔ وہ سامنے کاؤنٹر پر اپنی دوست کے ساتھ کھڑی تھی۔ ثاقب کی ساری بیزاری اڑن چھو ہو گئی تھی۔ وہ اب بغور اسے دیکھ رہا تھا جو کاؤنٹر پہ رکھے رجسٹر پر اپنی انٹری درج کر رہی تھی۔ وہ کسی پر بھی نظر ڈالے بغیر پیچھے بنے ریک کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی ثاقب نے گہرا سانس لے کر نظروں کا زاویہ بدل دیا۔ وہ اپنی مطلوبہ کتاب لے کے کرسی گھسیٹ کے بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، آج تم اپنی مخصوص جگہ پہ نہیں بیٹھی؟ فائزہ کے پوچھنے پر وہ کوئی جواب دیے بغیر مسکرا کر کتاب پر جھک گئی۔ فائزہ نے ایک نظر اس کے انہماک کو دیکھا اور پھر بیزاری سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ تب اس کی نظر سامنے پڑی تو بے ساختہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ در آئی۔ سامنے دیکھو۔ وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی تو فائزہ نے آنکھوں سے سامنے اشارہ کیا۔ جس سے چھپ کر تم یہاں بیٹھی ہو وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ حالہ نے بے ساختہ سامنے دیکھا۔ وہ قدرے رخ موڑے کوئی کتاب کھولے کھڑا تھا۔ حالہ نے ایک نظر اسے دیکھ کر دوبارہ کتاب پہ نظریں جما دیں، لیکن اب پہلی سی یکسوئی نہیں تھی۔ کچھ عرصے سے اس کی موجودگی اسے یوں ہی الجھا دیتی تھی۔ اس نے کتاب بند کر کے واپس ریک میں رکھ دی اور قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ اس کے باہر نکلتے ہی ثاقب نے بھی مسکرا کر کتاب واپس ریک میں رکھ دی۔ کینٹین میں سموسے اور کوک کا آرڈر دے کر فائزہ اس کے سامنے بیٹھ گئی، لیکن وہ اس کی طرف دیکھنے کے بجائے میز کی سطح پر ناخن سے کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ میں کبھی کبھی تمہیں سمجھ نہیں پاتی۔ اس نے سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں کتابوں سے محبت ہے، سمجھ سکتی ہوں، لیکن آج کل کے ڈیجیٹل دور میں جب گوگل کی دنیا میں ہر چیز کی معلومات موجود ہیں تو پھر تم کیوں ان ڈھیر ساری کتابوں میں سر کھپاتی ہو؟ اس کی طرف دیکھتی حالہ مسکرائی تھی۔ اپنے سوال کا جواب تم نے خود ہی دے دیا ہے کہ کتابوں سے مجھے پیار ہے۔ بے شک گوگل پر مجھے سب مل جاتا ہے، لیکن لیپ ٹاپ یا فون کی اسکرین سے بہتر مجھے کتاب لگتی ہے۔ صفحے پر لکھی تحریر کا اپنا ہی مزہ ہے، جو تم جیسی بد ذوق لڑکی سمجھ نہیں سکتی۔ اس کے کہنے پر فائزہ نے لاپرواہی سے ہاتھ ہلایا۔ او پلیز، مجھے سمجھنا بھی نہیں ہے۔ تبھی کینٹین والے غفور چاچا سموسے اور کولڈ ڈرنک ان کے ٹیبل پہ رکھ گئے۔ اتنی بھوک لگ رہی تھی، صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، فائزہ نے سموسہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ تبھی اس کی نظر کینٹین میں آنے والے پر پڑی تو نظریں بے ساختہ حالہ کی طرف گئیں جو کولڈ ڈرنک پی رہی تھی۔ آنے والا ان کے پیچھے والی ٹیبل پہ بیٹھ گیا تھا۔ وہ ان کو دیکھ سکتا تھا، اور دیکھ تو وہ بھی رہی تھی، لیکن حالانکہ اس کی طرف پشت تھی تبھی وہ اب تک آرام سے بیٹھی تھی۔ فائزہ نے سامنے سے نظر ہٹا کر دوبارہ حالہ کو دیکھا اور گلا کھنکھار کے بولی، آج تو 2 پیریڈ فری تھے، پھر تم اتنی جلدی لائبریری سے کیوں اٹھ گئیں؟ بس ایسے ہی، اس کا انداز ٹالنے والا تھا۔ ایسے ہی تو نہیں اٹھی تھی تم، میں جانتی ہوں ثاقب کو دیکھ کے تم یہاں آ گئی ہو۔ جب پتہ ہے تو پوچھ کیوں رہی ہو؟ اب کی بار حالہ نے صاف جواب دیا تھا۔
तुम तो साकिब को देख के ऐसे भागती हो जैसे वो कोई भूत हो, जबकि वो तुम्हें पसंद करता है। तो तुम्हारे ख़्याल में मुझे क्या करना चाहिए? बाकी क्लासमेट की तरह नॉर्मल बातचीत ही कर लिया करो। फ़ायज़ा प्लीज़, मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं करना चाहती। हम यहाँ पढ़ने आते हैं, अफेयर चलाने नहीं। वो नागवारी से बोली। अफेयर? फ़ायज़ा ने आंखें फैलाईं। इसे तुम अफेयर कहती हो? आज तक बेचारे ने डायरेक्ट बात तक नहीं की तुमसे, और तुम उसे अफेयर बना दिया। फ़ायज़ा की आंखें फैलाने पर हाला सर झटकते हुए खड़ी हो गई। जानती थी फ़ायज़ा इस मौजू पर काफ़ी लंबी बात कर सकती है। तुम यहाँ बैठ के सोचती रहो, वो कहते हुए मुड़ी, लेकिन मुड़ते ही साकित हो गई। उसके पीछे वाले टेबल पे साकिब अपने दोस्त के साथ बैठा था। वो उसे ही देख रहा था, खामोश और गहरी नज़रों से। वह नज़रों का जाविया बदल कर तेज़ी से बाहर निकली थी। फ़ायज़ा ने उसे निकलते देखा तो तेज़ी से बचा हुआ समोसा उठा के उसके पीछे भागी थी। उन दोनों के बाहर निकलते ही मोइन ने कुछ नागवारी से साकिब को देखा, जिसके चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। एक बात कहूँ साकिब, माइंड मत करना। मोइन के कहने पर उसने सवालिया नज़रों से उसे देखा। मैंने माना कि वो लड़की खूबसूरत है, अच्छी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके इतना एटीट्यूड दिखाने के बावजूद तुम उसके पीछे पीछे घूमते रहो। यूनिवर्सिटी खूबसूरत लड़कियों से भरी पड़ी है, और हमारी क्लास की सना हाला से ज़्यादा खूबसूरत, स्टाइलिश और सबसे बढ़कर खुश अखलाक है। और वह फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट की सवेरा, वो भी तुम्हें इतना पसंद करती है, लेकिन तुम्हें पता नहीं इस हाला में क्या नज़र आता है। मोइन अच्छा खासा तपा हुआ था। रिलैक्स यार। उसे इतना गुस्से में देख के वो मुस्कुराया। हाला मेरे साथ नहीं, सभी के साथ इतनी ही रिज़र्व है, लेकिन तुम्हारी बात और है। मोइन के कहने पे वो अब्रू उचका के उसे देखने लगा। मुझे वो अच्छी लगती है, सिर्फ मुझे पता है, वो ये नहीं जानती। मोइन उसकी बात सुन के तंज़िया मुस्कुराया था। तुम्हारी गलत फहमी है, मर्द की नज़र पहचानने में औरत की छठी हिस्स बड़ी तेज़ होती है। आधी यूनिवर्सिटी को पता चल गया है तुम उसे पसंद करते हो, और तुम्हें लगता है उसे पता नहीं होगा? अगर पता है तो अच्छी बात है। वो मखसूस अंदाज में मुस्कुराया तो मोइन ने गुस्से से उसका मुतमईन अंदाज देखा। अब मुझे घूरना बंद करो और खाने का बंदोबस्त करो, बहुत भूख लगी है। उसका अंदाज टालने वाला था। मोइन भी मज़ीद बहस किए बगैर उठ गया। उसके जाते ही साकिब की मुस्कुराहट सुकड़ गई थी, और चेहरे के साथ आंखों में भी गहरी संजीदगी उतर आई थी। फ़ायज़ा ने सामने से नज़र हटाकर साथ बैठी हाला को देखा, जो मुकम्मल तौर पर उसे नज़रअंदाज किए लेक्चर नोट करने में मसरूफ़ थी। उसने एक दो दफ़ा उसको मुखातिब किया, लेकिन वह मुकम्मल तौर पर उसे इग्नोर कर रही थी। मायूस होकर उसने भी सामने नज़रें टिका दी। लेक्चर ख़त्म होते ही एक बार फिर हाला उसे अनदेखा करके बाहर निकल गई थी। फ़ायज़ा ने एक गहरा सांस लिया और उसके पीछे भागी, जो तेज़ तेज़ कदम उठाती गेट की तरफ बढ़ रही थी। हाला प्लीज़ रुको यार, मेरी बात तो सुनो। आखिर उसके करीब पहुंचते ही फ़ायज़ा ने उसे बाजू से पकड़ के रोक लिया था। ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? वो जो सामने देख रही थी, उसके रूहान से अंदाज पर उसे नाराज़गी से देखने लगी। आज जब तुम जानती थी कि वो हमारे पीछे बैठा है, तो क्यों उसकी बात की? यकीनन उसने सब सुन लिया होगा। वो क्या सोचता होगा? वो जो परेशानी से हाला के नाराज़ चेहरे को देख रही थी, उसकी बात सुन के बोली, अच्छा बाबा, आइंदा एहतियात करूँगी। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूँ, उसने कुछ नहीं सुना, और अगर उसने सुन भी लिया है तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब की बार हाला ने कोई जवाब नहीं दिया था और कदम बढ़ा दिए थे। वो अलार्म लगाकर नहीं सोई थी, लेकिन फिर भी मुकर्ररा वक्त पर उसकी आंख खुल गई थी। आज यूनिवर्सिटी से ऑफ था तो वो देर तक सोकर अपनी थकन मिटाना चाहती थी, लेकिन रात देर तक जागने के बावजूद भी वो सुबह जल्दी उठ गई थी। उसने घड़ी की तरफ देखा जहाँ 7 बज रहे थे। उसने गहरा सांस लेकर दोबारा करवट बदल ली, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी जब उसे नींद ना आई तो वो खुले बालों को समेट कर उठ के बैठ गई। मुंह धोकर जब वो बाहर आई तो अम्मा मामूल के मुताबिक किचन में मौजूद थी, और किचन का लाजमी हिस्सा अनवरी बुआ भी उनके साथ मसरूफ़ थीं। वो उन दोनों को सलाम करके अंदर बैठ गई। अरे बेटा, इतनी जल्दी उठ गई? उसे देखकर अनवरी बुआ ने ताज्जुब का इजहार किया, क्योंकि रात को उसने ही उनको कहा था कि वो देर से उठेगी। जी बुआ, कोशिश तो की थी सोती रहूं, लेकिन नींद नहीं आई। वो मुस्कुराकर किचन में रखी कुर्सी पे बैठ गई। चलो अच्छा है, तुम्हारे बाबा के लिए नाश्ता तैयार हो रहा है, तुम भी उनके साथ कर लेना। इसी बहाने कुछ खाओगी तो सही। अम्मा ने मुड़कर जताती नज़रों से देखा। नहीं तो और क्या, सुबह उठते ही भागम भाग शुरू हो जाती है। खड़े खड़े 2 नवाले लेती है, और ये जा वो जा, और आकर भी ज़रा सा चखा और दे दिया मुँह किताब में। अनवरी बुआ ने भी पीछे मुड़ के जैसे उसे जताया था
وہ جانتی تھی اب یہ دونوں خواتین اس کے پیچھے پڑ جائیں گی۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوئی۔ میں بابا کے پاس جا رہی ہوں، وہ کہہ کے رکی نہیں تھی۔ اس کا رخ گھر کے پچھلے حصے کی طرف تھا کیونکہ وہ جانتی تھی صبح صبح بابا وہیں بیٹھے ہوں گے۔ وہ برآمدے سے ہوتی ہوئی پچھلے حصے کی طرف آ گئی جہاں اس کے بابا اپنے سارے شوق پورے کرتے تھے۔ وہ کافی بڑا لان تھا جس کے دائیں طرف شیڈ کے نیچے آرام دہ تخت تھا جس پر وہ بیٹھ کے اخبار یا اپنی پسندیدہ کتاب پڑھتے تھے۔ سامنے کونے میں ایک چھوٹا سا تالاب تھا جس میں انہوں نے بڑی دور سے مچھلیاں منگوا کے ڈالی تھیں۔ تینوں اطراف میں کیاریاں تھیں جن میں مختلف رنگوں کے مختلف اقسام کے پھول اپنی خوبصورتی سے اس جگہ کی شان بڑھا رہے تھے اور ان کی خوشبو ماحول کو معطر بنا رہی تھی۔ تخت سے کچھ فاصلے پہ 2 پنجرے تھے جن میں سے ایک میں مختلف رنگوں کے طوطے تھے جبکہ دوسرے پنجرے میں 2 خرگوش تھے جو اسے بہت پسند تھے۔ برآمدے کے آگے لگا پردہ ہٹا کے وہ لان میں آ گئی۔ السلام علیکم بابا، وہ سلام کرتے ہوئے ان کے قریب بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، جلدی اٹھ گئی میری رانی بیٹا؟ وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے۔ جی بابا، بس عادت بن گئی ہے۔ وہ دونوں ٹانگیں تخت پہ رکھ کے بیٹھ گئی اور نظریں سامنے پھولوں پہ ٹکا دیں۔ یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ اچھی جا رہی ہے، وہ پھولوں پر نظریں جمائے بولی۔ فائنل میں کتنی دیر ہے؟ ان کے سوال پر اس نے ایک نظر انہیں دیکھا۔ ابھی تو 1 سال 8 ماہ باقی ہیں بابا۔ اس کے جواب پہ انہوں نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا، پھر ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی تھی۔ حالہ جو بڑے انہماک سے پھولوں کو دیکھ رہی تھی اب اس کا انہماک ختم ہو گیا تھا۔ بابا کی طویل خاموشی اسے ہمیشہ خوفزدہ اور بے چین کر دیتی تھی۔ پتہ نہیں اب وہ اس سے کیا کہنے والے تھے۔ اس نے بے چین ہو کر دونوں پاؤں تخت سے نیچے اتار دیے۔ اس سے پہلے وہ اٹھ کے جاتی نفیسہ بیگم ٹرے لے کے آتی ہوئی دکھائی دی۔ تخت کے قریب آ کر انہوں نے ٹرے وسط میں رکھی تو عباس صاحب کتاب بند کر کے تھوڑے کھسک گئے جبکہ نفیسہ لان میں پڑی کرسیوں میں سے ایک کرسی گھسیٹ کر تخت کے قریب لے آئیں۔ حالہ نے ایک نظر ٹرے میں رکھے پراٹھوں پہ ڈالی جس سے اٹھتی دیسی گھی کی خوشبو اسے دور سے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے چور نظروں سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا۔ صاحبزادے نہیں اٹھے ابھی تک؟ عباس صاحب نے سوالیہ نظروں سے نفیسہ بیگم کو دیکھا۔ آ رہے ہیں دونوں۔ وہ مطمئن ہو کر ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے تو حالہ نے چپکے سے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ اس سے پہلے حالہ کب ہونٹوں کو لگاتی نفیسہ نے بے ساختہ اسے ٹوکا۔ کتنی بار تم سے کہا ہے خالی پیٹ چائے نہیں پیتے پر تم پہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ ان کے ناراض انداز پر اس نے کپ واپس رکھ دیا۔ مجھ سے صبح صبح اتنا ہیوی ناشتہ نہیں ہوتا۔ نخرے دیکھیں آپ نے اس کے، اتنا سا منہ نکل آیا۔ نفیسہ بیگم کو اسے سنانے کا موقع مل چکا تھا۔ عباس صاحب نے پراٹھے کا ایک ٹکڑا توڑ کر اس کی طرف بڑھایا۔ حالہ نے بڑی بے چارگی سے گھی سے تر نوالے کو دیکھ کے باپ کا مسکراتا چہرہ دیکھا اور خاموشی سے نوالا منہ میں ڈال لیا۔ ابھی وہ بڑی مشکل سے ایک نوالا چبا پائی تھی جب انہوں نے دوسرا نوالا اس کے آگے کیا۔ بس بابا میں فل ہو گئی۔ ان کو تیسرا نوالا بناتے دیکھ کر وہ تیزی سے بولی اور چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ حارث بھائی کے آنے سے ان کی توجہ ان کی طرف مبذول ہو گئی تھی۔ برخوردار بڑی دیر لگا دی؟ عباس صاحب نے گہری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا جو ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھا۔ ابھی واک سے آیا تھا، بات لے رہا تھا۔ اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں جواب دے کر اس نے عباس صاحب کے قریب رکھا اخبار اٹھا لیا تھا۔ تبھی انوری بوا ٹرالی گھسیٹتی ہوئی لان میں آئی تھیں۔ انہیں ٹرالی گھسیٹتا دیکھ کر حالہ تیزی سے کھڑی ہو کر ان کی طرف بڑھی اور ان کے ہاتھ سے ٹرالی لے لی۔ جواباً وہ مسکرا کے واپس پلٹ گئیں۔ یہ حماد ابھی تک نہیں اٹھا؟ عباس صاحب نے اب غصے سے پوچھا۔ میں دیکھتی ہوں بابا۔ وہ بولنے کے ساتھ تیزی سے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھول کے اندر جھانکا اور سامنے نظر پڑتے ہی وہ مسکرا کے اندر آ گئی۔ جہاں حماد اوندھے منہ لیٹا تھا اور ارد گرد نظر دوڑاتے ہی اس کی مسکراہٹ سکڑ گئی تھی، اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ حماد؟ اس کے قریب جا کر اس نے زور سے آواز دی۔ وہ نہیں اٹھا۔ پھر اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے زور سے ہلایا۔ اٹھ جاؤ، ابو کب سے تمہارا ناشتے پہ ویٹ کر رہے ہیں۔ یار ایک سنڈے والے دن تو سکون سے سونے دیا کرو، وہ بیزاری سے بولا۔ سنڈے والے دن کیا سورج لیٹ نکلتا ہے؟ اس کے پوچھنے پر کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ اور یہ کمرے کی کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟ حالہ نے افسوس سے بکھرا ہوا تباہ کن کمرہ دیکھا۔ کوئی بھی چیز اپنے ٹھکانے پر نہیں تھی۔ ابھی 2 دن پہلے پورا دن لگا کے تمہارا یہ کباڑ کھانا رہنے کے قابل بنایا تھا، بندہ کچھ تو احساس کر لیتا ہے۔ حالہ کا لہجہ افسوس لیے ہوئے تھا جبکہ حماد نے منہ پہ تکیہ رکھ کے اسے منہ بند کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کے انداز پر حالہ نے تپ کر اس کی پشت کو گھورا۔ ٹھیک ہے سوتے رہو۔ اس کے یوں ہار ماننے پر تکیے کے نیچے ہلچل ہوئی تھی جسے حالہ نے بغور دیکھا تھا۔
بابا کو بھیج رہی ہوں، وہ آ کے تمہیں ایسی لوری سنائیں گے کہ اگلے کئی گھنٹوں تک اس کے سرور میں رہو گے۔ کہنے کے ساتھ اس نے قدم دروازے کی طرف بڑھائے تھے۔ اس کی دھمکی ٹھیک ٹھاک کارگر ثابت ہوئی تھی۔ وہ تکیہ ہٹا کر ایک جست میں اٹھا تھا۔ جل ککڑی، بابا کی چمچی، بی جمالو، پھپھے کٹنی، وہ اسے جتنے نام دے سکتا تھا دے رہا تھا۔ جوان بن وہ کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ سیم ٹو یو مائی ڈیئر بردر، وہ اسے چڑھا کے بولی۔ دیکھ لوں گا تمہیں، وہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے بولا۔ روز دیکھتے ہو، وہ بھی دل جلانے والی مسکراہٹ اچھال کر باہر نکل گئی۔ پین کے کور کو اس طرح بھی انداز میں کھولتی بند کرتی وہ سر نیازی کو دیکھ رہی تھی، جو اپنا لیکچر ختم کر چکے تھے اور اب ان کے سبمٹ کروائے گئے اسائنمنٹ پہ مارکس کے ساتھ کمنٹس دینے والے تھے۔ اسے بے چینی کے ساتھ ایکسائٹمنٹ بھی تھی، کیونکہ اس نے اس اسائنمنٹ کے لیے بہت محنت کی تھی اور اسے امید نہیں یقین تھا اس کی اسائنمنٹ ہمیشہ کی طرح سب سے بہترین ہوگی۔ سر نیازی ایک ایک کر کے سب کے نام کے ساتھ ان کی پرفارمنس بھی بتا رہے تھے، جبکہ وہ پین کو دانتوں میں دبائے بے چینی سے سر نیازی کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ثاقب کب سے مسکراتی نظروں سے اس کی بے چینی دیکھ رہا تھا۔ اس دفعہ میں کچھ سرپرائز ہو گیا ہوں، جیسا میرا خیال تھا اس سے تھوڑا ہٹ کے ہوا ہے۔ سر نیازی کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے وہ اب پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ میرے سامنے اس وقت 2 اسائنمنٹس ہیں۔ انہوں نے دائیں اور بائیں ہاتھ میں پکڑے جرنل لہرائے۔ دونوں بہترین ہیں، اس لیے مجھے فیصلہ کرنے میں تھوڑا وقت لگا۔ ان کی بات سن کر حالہ کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ حالہ غلام عباس اور ثاقب مقصود۔ سر نیازی نے اینک نیچے کرتے کلاس پر نظر ڈالی تو حالہ اور ثاقب نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے۔ ثاقب مقصود سر نیازی کے دوبارہ پکارنے پر وہ کھڑا ہو گیا۔ آپ شاید ابھی مائیگریٹ ہو کے آئے ہیں؟ جی سر، وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ پچھلی اسائنمنٹ کی طرح اس بار بھی حالہ کی اسائنمنٹ بہت اچھی تھی، لیکن اس دفعہ ثاقب کی اسائنمنٹ سب سے بیسٹ تھی۔ I really like your points, boy. سر نیازی کے تعریفی انداز پر وہ سر خم کے مسکرایا۔ کلاس، آپ کو ایک بار ثاقب کی اسائنمنٹ کو ضرور اسٹڈی کرنا چاہیے۔ سر کے نکلتے ہی سب اٹھ کر ثاقب کے ارد گرد جمع ہونے لگے تھے، جبکہ حالہ سر جھکائے اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی اور اسی تیزی سے باہر نکل گئی۔ ثاقب جو بظاہر سب سے بات کر رہا تھا، لیکن سارا دھیان سر جھکائے بیٹھی حالہ کی طرف تھا۔ اس کے باہر نکلتے ہی وہ تیزی سے سب سے معذرت کرتا اس کے پیچھے گیا۔ اس کے ساتھ کھڑے اسٹوڈنٹس نے اس کے یوں نکلنے پر معنی خیز نظروں کا تبادلہ کیا اور معنی خیز مسکراہٹ لیے ایک چٹپٹی خبر کے لیے ان دونوں کے پیچھے گئے تھے۔ حالہ، یہ کیا بچپنا ہے؟ فائزہ نے اسے روتے دیکھ کر جھنجھلاتے ہوئے کہا اور درزیدہ نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ وہ بلڈنگ سے کافی دور ایک سنسان گوشے میں بیٹھے تھے۔ میں نے اتنی محنت کی فائزہ، پھر بھی کیا حالہ؟ سر نے کہا نا تمہاری اسائنمنٹ بہت اچھی ہے، بس ثاقب کے کچھ پوائنٹس تم سے زیادہ اچھے ہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے پڑتا ہے۔ اس نے روتے ہوئے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ تبھی نظر فائزہ کے پیچھے آتے ثاقب اور معین پہ پڑی تو تیزی سے آنسو صاف کیے۔ کیا ہوا ہے؟ ثاقب نے بغور حیا کا بھیگا رویا چہرہ دیکھ کے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس حالہ ایموشنل ہو گئی تھی۔ فائزہ نے بڑی بے چارگی سے حالہ کا بچپنا چھپانے کی کوشش کی۔ ثاقب نے ناسمجھی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ دراصل حالہ نے اپنی اسائنمنٹ پہ بہت محنت کی تھی اور ہمیشہ اس کی اسائنمنٹ سب سے اچھی ہوتی ہے، لیکن آج بس اسی لیے۔ فائزہ کی سمجھ میں نہیں آیا کیسے اس کے منہ پہ کہے کہ میری دوست سے تمہاری تعریف برداشت نہیں ہوئی، اسی لیے آدھی ادھوری بات کر کے ختم کر دی۔ معین اور ثاقب نے ایک ساتھ حالہ کی طرف دیکھا، جو فائزہ کے بھانڈا پھوڑنے پر اب نروس کھڑی تھی۔ ایم سوری حالہ، میری وجہ سے آپ ہرٹ ہوئیں۔ میری ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی کہ آپ کو نیچا دکھاؤں۔ میں نے اس اسائنمنٹ پر اس لیے محنت کی کہ مجھے لگا آپ کو لائک لوگ اچھے لگتے ہیں، شاید اس طرح میں آپ کی نظروں میں کچھ جگہ بنا سکوں، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ میری یہ کوشش آپ کو ہرٹ کر دے گی۔ اس نے کہنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں پکڑی فائل 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دی۔ حالہ جو سر جھکائے پریشانی سے اسے سن رہی تھی، کاغذ پھٹنے کی آواز پر اس نے حیرت سے سر اٹھایا اور فائل کے 2 ٹکڑے دیکھ کر وہ جیسے شاکڈ ہو گئی۔ اس نے اسی صدماتی کیفیت میں ثاقب کی طرف دیکھا، جو اسے ہونٹ بھینچے بڑی سنجیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ثاقب کے فائل پھاڑنے پر فائزہ اور معین دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اگلے ہی پل فائزہ کی حیرت افسوس اور معین کی حیرت غصے میں بدل گئی تھی۔ ثاقب کے مڑتے ہی معین نے ایک غصیلی نظر حالہ کے فک چہرے پہ ڈالی۔ ان دونوں کے جاتے ہی فائزہ نے مڑ کے دیکھا، جہاں کچھ فاصلے پر کچھ اسٹوڈنٹس
گروپ کی شکل میں اور کچھ درختوں کے پیچھے چھپ کر ان کو دیکھ رہے تھے، اور پتہ نہیں انہوں نے دیکھنے کے ساتھ کچھ سنا بھی تھا یا نہیں۔ فائزہ نے گہرا سانس لے کے نظروں کا زاویہ بدلا تو نظر گھاس پہ گرے کاغذوں کے ٹکڑوں پہ گئی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور جھک کر انہیں اٹھا لیا۔ ان ٹکڑوں کو اپنے بیگ میں ٹھوس کر وہ واپس حالہ کی طرف مڑی جو اسی طرح حیران بیٹھی تھی۔ وہ دونوں مزید کوئی کلاس لیے بغیر یونیورسٹی سے سیدھا اپنے فلیٹ پہ آئے تھے۔ معین جو سارا راستہ ضبط کرتا آیا تھا فلیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی مزید چپ نہیں رہ سکا۔ ثاقب، تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ وہ جو اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اب مطلب بھی میں سمجھاؤں؟ یہ کیا تماشا لگایا تم نے یونیورسٹی میں؟ کون ایسے 2 ہفتوں کی محنت ایک پل میں ضائع کرتا ہے، وہ بھی بالکل ایک فضول وجہ کے لیے؟ ثاقب نے اب اسے ناگواری سے دیکھا۔ وہ جانتا تھا معین کسے فضول کہہ رہا ہے۔ وہ فضول نہیں ہے۔ اچھا، معین طنزیہ بولا۔ چلو مان لیا وہ فضول نہیں، لیکن اس کے لیے تم بالکل فضول ہو۔ وہ تمہیں گھاس تک نہیں ڈالتی اور تم اس کے لیے اپنا فیوچر داؤ پہ لگانے پہ تلے ہو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو انکل بالکل بھی یہاں تمہارے ایڈمیشن کے لیے راضی نہیں تھے۔ صرف تمہارے کہنے پر میں نے کتنی مشکلوں سے انہیں راضی کیا، بلکہ تمہارے لیے میں بھی سب کچھ چھوڑ کر تمہارے ساتھ آ گیا۔ لیکن اب تو مجھے لگ رہا ہے میں نے تمہاری سائیڈ لے کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اگر کل کو تمہاری پڑھائی متاثر ہوئی یا کچھ بھی اونچ نیچ ہوئی تو سب سے پہلے انکل مجھ تک پہنچیں گے۔ تب میں کس منہ سے کہوں گا انکل میرا قصور نہیں، بیٹا آپ کا عشق محبت کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے کوشاں تھا۔ وہ جو غصے کو ضبط کیے بڑے تحمل سے اس کا لیکچر سن رہا تھا، آخری جملے پہ بول اٹھا، معین خبردار جو تم نے پاپا سے کوئی فضول بات کی تو تم اب خود کہہ رہے ہو کہ جو تم کر رہے ہو وہ فضول ہے۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے جو میں کر رہا ہوں، وہ جھنجھلا کے بولا، پھر گہرا سانس لے کے معین کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم میں دھیان رکھوں گا، لیکن تم پاپا سے کوئی بات نہیں کرو گے۔ اس کے ابرو اچکانے پر معین نے اثبات میں سر ہلایا۔ وہ کب سے سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کوشش کے باوجود سو نہیں پا رہی تھی۔ آج یونیورسٹی میں جو بھی ہوا وہ نہ تو اس کے ذہن سے نکل رہا تھا، نہ آنکھوں کے سامنے سے ثاقب کا چہرہ جا رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھے اور جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اسے خود پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ آخر ضرورت کیا تھی اتنا جذباتی ہونے کی؟ صرف ایک اسائنمنٹ ہی تو تھی۔ وہاں کتنے اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے کیا سوچا ہوگا؟ اس نے اس طرح بھی انداز میں سر کو جھٹکا اور کھڑی ہو گئی۔ باہر آئی تو لاؤنج میں خاموشی تھی، شاید سب کمروں میں جا چکے تھے۔ وہ احتیاط سے چلتی ہوئی کچن کی بیک سائڈ پہ بنے لان کی طرف نکل آئی۔ باہر نکلتے ہی ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے گہرا سانس لے کے سلیپرز وہیں اتار دیے اور ننگے پاؤں گھاس پہ چلنے لگی۔ کتنی بار منع کیا ہے حالہ، رات کو ننگے پاؤں گھاس پہ مت چلا کرو۔ دائیں طرف سے آتی ماں کی آواز پر بے ساختہ وہ ڈر کر اچھل پڑی۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس نے دائیں طرف دیکھا جہاں جھولے والے تخت پر نفیسہ نیم دراز اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اماں، ڈرا دیا آپ نے؟ وہ اسی طرح سینے پہ ہاتھ رکھے ان کی طرف بڑھی۔ اور آپ اتنی رات کو یہاں کیوں ہیں؟ بابا کہاں ہیں؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ تمہارے بابا کا ہی انتظار کر رہی تھی، تمہارے تایا ابا کے گھر گئے ہیں، حماد بھی ان کے ساتھ ہے۔ خیریت تھی؟ وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں، ویسے بھی تو چکر لگاتے ہیں تو شاید یوں ہی ملنے گئے ہوں۔ وہ ہنکارا بھر کے دوبارہ سامنے تالاب کی طرف دیکھنے لگی جہاں فوارے سے نکلتا پانی تالاب میں گرتا خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہا تھا۔ اور حارث بھائی وہ بھی بابا کے ساتھ گئے ہیں؟ نہیں، اسے اپنے کسی دوست سے ملنا تھا تو میں نے اس سے کہا تھا آپا کے گھر بھی چکر لگا لے۔ ان کے کہنے پر حالہ نے حیرانگی سے ماں کو دیکھا۔ اس کے دیکھنے پہ انہوں نے بے ساختہ نظریں چڑھائیں۔ میں نے اسے کہا تھا اپنے بابا کے آنے سے پہلے آ جائے۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی تو نفیسہ نے بغور اس کا جائزہ لیا جو انہیں معمول سے زیادہ خاموش لگی تھی۔ کیا بات ہے گڑیا، جب سے یونیورسٹی سے آئی ہو بہت چپ چپ ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ ان کے لہجے میں تشویش محسوس کر کے حالہ نے زبردستی مسکرا کے ان کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں اماں، آج کام بھی زیادہ تھا اور گرمی بھی بہت تھی، بلکہ حبس تھا، شاید اسی لیے طبیعت بوجھل ہو رہی تھی، میں آ کے سو گئی۔ اس نے لہجے کو ہلکا پھلکا رکھا تھا۔ پڑھائی اچھی جا رہی ہے تمہاری؟ جی، اس نے بس جی کہنے پر اکتفا کیا۔ حالہ، تمہاری کلاس میں لڑکے بھی پڑھتے ہیں؟ حالہ نے گردن گھما کے ماں کو دیکھا۔ کبھی کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ ان کے سوال پر حالہ نے گہرا سانس لیا۔ اماں، میں وہاں پڑھنے جاتی ہوں، وہاں میرے علاوہ اور بھی بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں اور کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ پر یہ کہنے سے فرق ختم تو نہیں ہو جاتا؟ کیا تمہارے نزدیک بھی یہ فرق کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟
ان کے کھوجتے ہوئے سوالیہ انداز پر اس نے دکھ سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اماں، آپ جانتی ہیں میں یونیورسٹی پڑھنے جاتی ہوں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا آپ لوگ ہر وقت کیوں کبھی باتوں سے، کبھی سوالوں سے، کبھی نظروں سے مجھے شک کے دائرے میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس کی آواز پل میں نم ہوئی تھی۔ نفیسہ نے بے ساختہ سیدھا ہو کے اس کا چہرہ اپنی طرف گھمایا۔ بیٹا، میں شک نہیں کر رہی، صرف پریشان رہتی ہوں۔ جانتی ہو نا، تمہارے بابا نے سارے خاندان سے ناراضگی مول لے کر تمہارے اس شوق کی تکمیل کی ہے۔ میں نہیں چاہتی تمہاری ذرا سی لغزش سے تمہارے باپ کا سر جھکے، کیونکہ تمہارے بابا اپنا سر جھکنے سے پہلے تمہارا سر کاٹ دیں گے۔ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم ان کی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی ہو۔ ان کی آنکھوں اور لہجے میں ڈر محسوس کر کے وہ مضبوطی سے بولی، اماں ایسا کبھی نہیں ہوگا، مجھ پر یقین رکھیں، میرے دل اور نظر پر مجھے پورا کنٹرول ہے، میں کبھی بھی ایسی نوبت نہیں آنے دوں گی کہ بابا کو سر جھکانا پڑے۔ نفیسہ نے بے ساختہ اس کا ماتھا چوما۔ مجھے اپنی بیٹی پہ پورا یقین ہے، بس زمانے کے چلن سے خوف آتا ہے، اور پھر انسان اللہ کی رضا کے آگے بے بس ہے۔ ہم سوچتے کچھ ہیں لیکن کچھ اور ہو جاتا ہے۔ وہ ثاقب والے واقعے سے پریشان تھی۔ اب اماں کی باتیں اسے مزید پریشان کر رہی تھیں۔ اسے پریشان دیکھ کر نفیسہ نے افسوس سے سر جھٹکا۔ گڑیا، ماں ہوں نا، وہمی ہو جاتی ہوں، ورنہ مجھے اپنی بیٹی پہ پورا یقین ہے۔ انہوں نے مسکرا کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ تمہارے بابا تو پتہ نہیں کب آئیں گے، تم جا کے سو جاؤ، صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ نہیں، میں 2-3 دن یونیورسٹی نہیں جاؤں گی، اچانک ہی اس نے خود کو کہتے سنا۔ کیوں، خیریت؟ نفیسہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہمارے 2-3 پروفیسرز لیو پر ہیں، اور ویسے بھی اس ماہ کے اینڈ پہ ٹیسٹ ہیں، تو میں نے سوچا گھر بیٹھ کے تسلی سے تیاری کر لوں۔ اس کے مطمئن انداز پر نفیسہ نے سمجھ کر سر ہلایا۔ مجھے لگتا ہے تمہارے بابا آ گئے ہیں۔ نفیسہ کے جلدی سے اٹھنے پر وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ یونیورسٹی نہ جانے کا فیصلہ اس نے اسی لمحے میں کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی کمزور لمحہ اس کے چہرے سے ظاہر ہو اور یونیورسٹی میں کسی کو کوئی کہانی بنانے کا موقع ملے۔ لائبریری میں داخل ہوتے ہی وہ متلاشی نظروں سے ہال کا جائزہ لینے لگا۔ تبھی اوپر والے ہال میں اسے اس کا سر نظر آیا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے اس تک پہنچا۔ تیزی سے چلتا اس کا ہاتھ رکا تھا۔ اس نے پین کا کونا ٹیبل پہ ٹکا کے سامنے دیکھا۔ کیا سارے سال کی تیاری آج ہی کر لو گے؟ معین نے اس کے سامنے پھیلی ڈھیر ساری کتابوں اور نوٹس کو دیکھ کر طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ثاقب نے گہرا سانس لے کے اپنے کزن پلس دوست کو دیکھا۔ تمہیں آخر میری ہر بات پہ اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ تم ہر کام ایکسٹریم پہ جا کے کرتے ہو۔ اس میں ایکسٹریم کیا ہے؟ اس نے سامنے پھیلی کتابوں کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے تمہیں اعتراض تھا میں کسی کی وجہ سے پڑھائی کو سیریس نہیں لے رہا، اب جب میں پڑھ رہا ہوں تو بھی تمہیں یہ ایکسٹریم لگ رہا ہے؟ ہاں، کیونکہ تم اب بھی کسی کی وجہ سے 5 گھنٹے سے اس لائبریری میں بیٹھے ہو، معین نے کسی پہ زور دے کے کہا تھا۔ تمہارے وہم کا میرے پاس کوئی علاج نہیں۔ سیڑھیاں اترتے اس نے اس کی مخصوص جگہ کو دیکھا جو خالی تھی۔ اس نے فوراً نظریں ہٹا لیں۔ تبھی اس کی نظر فائزہ پہ پڑی جو ان کی کلاس فیلو جویریہ کے ساتھ اندر آ رہی تھی۔ اس کی متلاشی نظریں فائزہ کے ارد گرد گھومی، لیکن اسے مایوسی ہوئی۔ معین، اس نے بے ساختہ معین کو آواز دی تو وہ مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے بھوک لگی ہے، تم کیفے جا کے کچھ آرڈر کرو، میں ایک بک ایشو کروا کے آتا ہوں۔ معین سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ اس کے جاتے ہی فائزہ کی طرف آیا۔ ایکسکیوز می فائزہ، اس کے پکارنے پر فائزہ نے بے ساختہ پیچھے دیکھا۔ کیا میں آپ کا 1 منٹ لے سکتا ہوں؟ وہ ساتھ بیٹھی جویریہ سے معذرت کر کے اس کے پاس آئی تھی۔ سوری آپ کو ڈسٹرب کیا، مجھے دراصل مس حالہ کے بارے میں پوچھنا تھا، 3 دن ہو گئے وہ آ نہیں رہی، سب ٹھیک ہے نا؟ اس کے لہجے کی تشویش فائزہ کو صاف محسوس ہوئی تھی۔ اس کے گھر پہ کچھ ضروری کام تھا، اس لیے وہ آ نہیں سکی۔ ویسے آپ کی تسلی کے لیے بتا دوں وہ ٹھیک ہے۔ آخری بات پر وہ مسکرا کر بولی تو ثاقب بھی ہونٹ بھینچ کے مسکرا دیا۔ وہ اپنا برگر ختم کر چکا تھا اور اب آہستہ آہستہ کولڈ ڈرنک کے گھونٹ لیتا معین کو دیکھ رہا تھا جو کسی لڑکی کے ساتھ بڑے خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہا تھا۔ اس پر سے نظریں ہٹا کے اس نے ارد گرد بیٹھے لوگوں کو دیکھا۔ سب کتنے خوش اور مطمئن نظر آ رہے تھے۔ یہاں زیادہ تعداد ینگ لڑکے اور لڑکیوں کی تھی، کیونکہ نزدیک میں کافی ہاسٹلز تھے۔ وہ بڑے پرسکون انداز میں ٹھنڈی کولڈ ڈرنک اپنے اندر اتار رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے جینز کی جیب میں ہاتھ ڈال کے موبائل نکالا اور اسکرین پر ممی دیکھ کر اس نے جلدی سے موبائل آن کیا۔ السلام علیکم ممی، کیسی ہیں آپ؟ ان کا لہجہ سنجیدہ اور سخت تھا۔ ٹھیک ہوں، تم کہاں ہو؟ اور یہ شور کیسا ہے؟ میں معین کے ساتھ کینٹین آیا تھا۔ اب کہ اس کی آواز بھی سنجیدہ ہو گئی۔ اس شور سے نکل کے بات کرو۔ جی،
اس نے ایک نظر معین کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے فون سننے کا اشارہ کرتے ہوئے باہر نکل آیا۔ جی ممی۔ وہ پارکنگ میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ سب کیسا جا رہا ہے؟ اچھا جا رہا ہے۔ وہ اب سر جھکائے اپنے جوتے کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا جا رہا ہے؟ دوسری طرف سے اس کے جملے کو دہرایا گیا۔ کیا اچھا جا رہا ہے؟ تفصیل بتاؤ گے؟ ان کے سوال پر اس نے دائیں جوتے کی نوک فرش پہ رگڑنا شروع کر دی۔ ابھی تو شروعات ہوئی ہے، تو کوئی خاص تفصیل نہیں ہے میرے پاس۔ وہ اب بھی جوتے کی ٹو فرش پر مار رہا تھا۔ جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے، خاص تو چھوڑو، عام بھی تفصیل نہیں ہے تمہارے پاس۔ ان کا لہجہ اب غصیلا تھا۔ ممی، مجھے یہاں آئے ابھی صرف 3 ماہ ہوئے ہیں۔ 3 ماہ میں کیسے کایا پلٹ کر سکتا ہوں؟ وہ اب کے جھنجھلا کے بولا۔ 3 ماہ میں کتنے ہفتے اور کتنے دن ہوتے ہیں ثاقب؟ کایا پلٹنے کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے، اور تم؟ انہوں نے جیسے خود کو کچھ کہنے سے روکا تھا۔ میں نے تم پر اعتبار کر کے یہ قدم اٹھایا، تمہارے باپ کی مخالفت، ان کے گھر والوں کی مخالفت مول لے کے یہ فیصلہ کیا، صرف ایک تمہارے بلبوتے پہ، اور تم وہاں غلطی پہ غلطی کر رہے ہو۔ ان کا لہجہ زیادہ دیر نارمل نہیں رہا، وہ بہت غصے میں معلوم ہو رہی تھی۔ ممی، میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، میں اپنا بیسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ پریشانی سے اپنا بایاں ہاتھ بالوں میں چلانے لگا۔ غلطی ہوئی ہے ثاقب، اسی لیے معین کا فون آیا۔ اس کا کہنا ہے تم پڑھائی سے زیادہ کسی لڑکی میں دلچسپی لے رہے ہو۔ اس کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ غصے کے مارے ثاقب کی مٹھی بھنج گئی تھی۔ یہ بات میں نے سنی، اسی لیے سنبھال لی۔ اگر یہ بات تمہارے باپ تک پہنچتی، نتیجہ تم جانتے ہو، وہ اسی وقت تمہیں واپس بلا لیتے، اور اگر تم ناکام واپس آئے نہ ثاقب، تو میں نہیں جانتی میں کیا کر بیٹھوں گی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا ممی، میرا یقین کریں، میں کبھی آپ کو ہارنے نہیں دوں گا۔ اس کی بات پر دوسری طرف بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ اتنا دھیان رکھو بیٹا، اپنا دھیان رکھو بیٹا، تم جانتے ہو میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں، تم ہی تو میری ساری تکلیفیں دکھ سمجھتے ہو۔ جی ممی، آپ بالکل پریشان نہ ہو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ مجھے پتہ ہے میرا بیٹا سب ٹھیک کر دے گا۔ وہ اب مسکرائی تھی، اور ان کی مسکراہٹ محسوس کر کے وہ بھی ہلکا پھلکا ہو گیا۔ میں اگلے ہفتے تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروں گی، اپنے لیے شاپنگ کر لینا۔ اس کی ضرورت نہیں ممی، پاپا آلریڈی بھیج چکے ہیں، اور میرے پاس کافی سیونگ ہے۔ وہ تمہارے پاپا کی تمہارے ساتھ ڈیلنگ ہے، یہ میرے اور تمہارے بیچ کی بات ہے۔ شاپنگ کرو، مہنگے کپڑے لو، خود کو اتنا گروم کرو کہ کوئی تمہیں نظر انداز نہ کر سکے، اور اتنے پیسے خرچو کہ ارد گرد سب تمہارے دوست ہوں جو تمہارے ایک اشارے پہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ سمجھ رہے ہو نا؟ جی ممی۔ اور ہاں، معین کو بالکل مت بتانا کہ میں نے تمہیں اس کے فون کے بارے میں بتایا ہے، ورنہ نیکسٹ ٹائم وہ تمہارے پاپا کو فون کر سکتا ہے۔ ثاقب نے بے ساختہ اپنی پیشانی مسلی، کیونکہ وہ فون رکھتے ہی سب سے پہلے معین کا منہ توڑنے والا تھا۔ ثاقب سن رہے ہو؟ جی ممی، سمجھ گیا۔ وہ گہرا سانس لے کے بولا۔ فون رکھ کر وہ کتنی دیر وہیں کھڑا غصہ ضبط کرتا رہا جو اسے معین پہ آ رہا تھا۔ اتنا سمجھانے کے باوجود اس نے گھر فون کر دیا تھا۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا اور دوبارہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جھنجھلا کر دوسری دفعہ بیل دی، اور پھر بھی دروازہ کھلنے کے آثار نہ دکھائی دیے تو اس نے 2-3 بار زور سے ہاتھ لوہے کے دروازے پہ مارا، جس کے نتیجے میں مطلوبہ دروازے کے بجائے دائیں بائیں کے دروازے کھل گئے۔ اس نے سر گھما کے ارد گرد دیکھا۔ کھلے دروازے سے مرد اور عورتیں سر نکالے اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس نے جز بز ہو کر موبائل نکالا اور خالہ کا نمبر ملایا، لیکن وہ بھی بند جا رہا تھا۔ اسے خود پہ چپتی نظروں سے کوفت ہو رہی تھی۔ یہ لاہور کا ایک درمیانی درجے کا علاقہ تھا، جہاں سفید پوش سے تھوڑا نیچے کا طبقہ آباد تھا۔ ایک ساتھ بنے چھوٹے گھر جہاں دیوار سے دیوار ملی تھی، کوئی برتن بھی گرتا تو سامنے والے کو معلوم ہو جاتا۔ اگر کسی کے گھر کوئی مہمان آتا تو میزبان کو بعد میں، ارد گرد والوں کو پہلے خبر ہو جاتی تھی۔ عام حالات میں وہ شاید کبھی یہاں نہ آتا، لیکن یہاں اس کی خالہ رہتی تھی، اور نفیسہ کے کہنے پر وہ اکثر ان کی خبر گیری کے لیے آتا تھا۔ 1-2 بار حماد اور خالہ بھی اس کے ساتھ آئے، لیکن اس کے بعد دونوں نے انکار کر دیا۔ اس نے بھی دوبارہ اصرار نہیں کیا۔ اسے اندازہ تھا کہ ان کے نہ آنے کی وجہ بابا تھے۔ بابا کو اپنی سالی بالکل پسند نہ تھی۔ وجہ وہ نہیں جانتا تھا، لیکن خالہ کو لگتا تھا کہ وہ امیر لوگ ہیں، اس لیے غریب رشتہ دار سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن جو بھی تھا، وہ اس کی خالہ تھیں، اس کی ماں کی بہن۔ امیری غریبی کم از کم اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، اس کے لیے اہم رشتہ تھا، اور کچھ اسے خالہ سے ہمدردی تھی جو تنگ دستی میں زندگی گزار رہی تھی۔ وہ تنگ آ کر واپس مڑنے لگا تھا جب دروازہ کھل گیا، اور دروازہ کھلتے ہی اسے کومل کا چہرہ نظر آیا۔ السلام علیکم۔ اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ آئی، جسے دیکھ کر حارث نے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ میں کب سے بیل دے رہا تھا۔
وہ کچھ دن سے ڈور بیل خراب ہے۔ کومل کی دھیمی آواز پر وہ سر ہلاتا اندر کی طرف بڑھا۔ چھوٹا سا صحن جسے میٹنگ روم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا ہمیشہ کی طرح صاف ستھرا تھا۔ بیٹھیے، اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کر کومل نے کہا تو وہ سر ہلا کے بیٹھ گیا۔ جب سے آپ کا فون آیا ہے امی تب سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ مجھے کل ہی آنا تھا لیکن ایک ضروری کام آ گیا تھا۔ رات زیادہ ہو گئی تھی تو مجھے مناسب نہیں لگا اس وقت آنا۔ یہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے، آپ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں۔ کومل کے کہنے پر اس نے ایک نظر اسے دیکھا جو چہرے پر شرمیلا سا تاثر لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے دوبارہ نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ خالہ نظر نہیں آ رہی؟ امی نماز کے بعد وظائف کرتی ہیں تو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، بس آتی ہی ہوں گی۔ آپ چائے لیں گے یا کچھ ٹھنڈا؟ ویسے کھانا بھی تیار ہے۔ نہیں، اس تکلف کی ضرورت نہیں، مجھے ویسے بھی جلدی ہے۔ اس نے گھڑی دیکھ کر کہا تو کومل کا چہرہ اتر گیا۔ وہ خاموشی سے اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی اور اس کے چہرے کا وہ تاثر حارث نے بھی دیکھا تھا۔ تب ہی ناہید بیگم اندر داخل ہوئی۔ انہیں آتا دیکھ کے وہ کھڑا ہو گیا۔ جیتے رہو، انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے جھکے سر پہ پیار دیا۔ کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، بس ایک تم ہی تو ہو جو غریبوں کی خبر لینے آ جاتے ہو، ورنہ کہنے کو اتنے رشتہ دار ہیں لیکن کوئی ملنا گوارا نہیں کرتا۔ آخر میں ان کا لہجہ رنجیدہ ہو گیا تو حارث نے بے ساختہ ان کے ہاتھ تھامے۔ خالہ، ایسی کوئی بات نہیں، جھوٹی تسلیاں نہ دیا کرو بیٹا، میں سب کو جانتی ہوں۔ جب سے تمہارے خالو نے ہمارے سر سے ہاتھ اٹھایا ہے سارے ہی ہم سے دور ہو گئے ہیں۔ یہ جو میری غریبی کی دیوار ہوتی ہے نا، یہ پار کرنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ یہ جو امیری غریبی کی دیوار ہوتی ہے نا، یہ پار کرنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ وہ اب دوپٹے سے آنکھیں صاف کرنے لگی۔ خالہ میں آتا ہوں، خالہ میں آتا ہوں کافی نہیں؟ ہاں بیٹا، تمہارا تو مجھے ہمیشہ انتظار رہتا ہے، وہ مسکرا کے بولی۔ کومل، کھڑی کیوں ہو، کھانا لگاؤ؟ نہیں خالہ، اس کی ضرورت نہیں۔ ضرورت کیوں نہیں؟ بچی صبح سے تمہارے لیے کچن میں ہلکان ہو رہی ہے۔ حارث کو یہ پسند ہے، وہ پسند ہے، سارے گھر کو کام پہ لگایا ہوا تھا۔ ان کے کہنے پر حارث کی نظریں بے ساختہ اس کی طرف اٹھیں، جو چہرے پر نہ روٹھا پن لیے اپنے ہاتھ سے صوفے کی گدی پر لکیریں کھینچ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر آئی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ اب اگر میرے لیے اتنا اہتمام کیا گیا ہے تو میں انکار تو نہیں کر سکتا۔ اس کے کہنے پر کومل نے اس کی طرف دیکھا جو اسے دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ کومل کا چہرہ ایک دم کھل اٹھا۔ جاؤ کومل، عالیہ کو بھی اٹھاؤ۔ انہوں نے چھوٹی بیٹی کا نام لیا تو وہ سر ہلاتی اٹھ گئی۔ ماں کو کیوں نہیں لاتے ساتھ؟ بس خالہ، اماں مصروف بہت رہتی ہیں، بابا کے ملنے والوں کا سرکل کافی بڑا ہے، ہر کوئی آیا گیا رہتا ہے، اور گھر کے علاوہ کچن کا سارا انتظام انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، شادی کے بعد تو جیسے عباس بھائی نے سارے گھر کا اختیار آپا کو ہی دے دیا تھا۔ وہ ٹھنڈی آہ لیتے ہوئے بولیں، پھر حارث کی شکل دیکھ کر جلدی سے بات بدل دی۔ حماد اور خالہ کیسے ہیں؟ کتنا عرصہ ہو گیا، کبھی بھولے سے بھی انہیں خالہ کی یاد نہیں آئی۔ ناہید کی طرف سے ایک اور شکوہ آیا تھا۔ وہ بھی آپ کو یاد کرتے ہیں خالہ، لیکن سبھی کافی مصروف ہیں۔ چھوڑو بیٹا، کیا تم سے زیادہ مصروف ہوں گے؟ سارا بزنس باپ کے ساتھ مل کے سنبھال رہے ہو، لیکن پھر بھی غریب خالہ کے لیے وقت نکال کے آتے ہو نا۔ یہ وقت یا مصروفیت کی نہیں، پیار کی بات ہے۔ حارث نے مزید کوئی بات نہیں کی تھی کیونکہ مزید ایک جملہ مطلب مزید شکوے، جبکہ وہ اتنا وضاحت دینے کا عادی نہیں تھا۔ یہ اماں نے آپ کے لیے بھجوائے ہیں۔ اس نے جینس کی جیب سے ایک لفافہ نکال کے ان کی طرف بڑھایا۔ ارے اس کی کیا ضرورت تھی، تمہاری ماں بھی حد کرتی ہے۔ کہنے کے ساتھ انہوں نے وہ لفافہ تھام کر صوفے پر رکھے کشن کے پیچھے چھپا دیا۔ آپا کو میرا شکریہ کہنا۔ کہنے کو تو وہ میری ستیلی بہن ہے، لیکن شاید کوئی سگی بہن بھی اتنا نہیں کرتی۔ اماں نے کبھی آپ کو ستیلا کہا ہے، نہ سمجھا ہے؟ حارث کے سنجیدہ لہجے پر انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ارے نہیں بیٹا، ہم تو ہمیشہ سگی بہنوں کی طرح ہی رہی ہیں، بس لوگ کبھی کبھی سچ بول کر دل دکھا دیتے ہیں۔ لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ تبھی کومل کے ساتھ عالیہ اندر آئی تھی۔ السلام علیکم حارث بھائی، کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں چھوٹی، تم بتاؤ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ بہت اچھی، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے سامنے رکھی ٹیبل پہ کھانا لگانے لگی۔ پلاؤ، آلو گوشت، کباب، سلاد، رائتا۔ حارث نے بے ساختہ کومل کی طرف دیکھا۔ اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے لیے کرنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ اس کے قریب پانی کا جگ رکھتے ہوئے وہ دھیمے سروں میں بولی تو اس نے بے ساختہ سامنے خالہ اور عالیہ کو دیکھا، لیکن وہ کھانا نکالنے میں مگن تھی۔ وہ خاموشی سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تب طاہر اندر آیا تھا۔ ارے حارث بھائی آئے ہیں، وہ خوشی سے مصافحہ کرتے بولا۔ واہ، آج تو بڑی دعوت ہو رہی ہے۔ اس نے ٹیبل پر رکھے لوازمات کو دیکھتے ہوئے اپنے گھر والوں کو باری باری دیکھا۔ تم بھی اس دعوت میں شریک ہو جاؤ۔ کومل کے کہنے پہ اس نے ابرو اچکائے۔ مہربانی ہے تمہاری، وہ طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے بیٹھ گیا۔ جاب ملی کوئی؟ اچھا مذاق کر لیتے ہیں آپ حارث بھائی، یہاں MBA کرنے والے جوتیاں چٹکھا رہے ہیں اور آپ FA پاس سے پوچھ رہے ہیں نوکری مل گئی۔
اس نے جیسے اپنا مذاق اڑایا۔ اگر تم پڑھائی نہ چھوڑتے تو آج MBA نہ صحیح MA تو کر لیتے۔ اور فیس کون دیتا، میرا باپ؟ وہ کھانے سے ہاتھ روک کر بدتمیزی سے بولا تو نہید نے غصے سے اسے گھور کر حارث کی طرف اشارہ کیا۔ حارث بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں حارث بھائی، اسی لیے میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا، جب بھی کھانا کھانے لگو تانے دینا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پر یہ کومل، یہ خود یونیورسٹی کیا چلی گئی سمجھتی ہے یہی ایک پڑھی لکھی ہے۔ وہ غصے سے کھانا چھوڑ چکا تھا، کومل کا بس نہیں چل رہا تھا اس کا گلا ہی دبا دے۔ حارث نے پلیٹ رکھ کر پانی کا گلاس اٹھا لیا۔ اس کے یوں کھانا چھوڑنے پر تینوں ماں بیٹیوں نے کھا جانے والی نظروں سے طاہر کو گھورا جو ان کے یوں دیکھنے پر سٹ پٹا گیا تھا۔ حارث بھائی آپ تو کھانا کھائیں گے، ان دونوں کا روز کا معمول ہے۔ عالیہ جلدی سے کبابوں کی پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ نہیں، مجھے پہلے بھی بھوک نہیں تھی، میں بس آپ لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے بیٹھ گیا، ضروری کام ہے، چلتا ہوں۔ اچھا خالہ، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی۔ اور کومل بہت شکریہ، کھانا بہت اچھا تھا، لیکن آپ نے ٹھیک طرح سے کھایا بھی نہیں۔ نہیں، میں نے ٹھیک سے کھایا ہے، اینی وے تھینک یو۔ وہ مسکرایا تو اس کی بات سن کے کومل مسکرا دی۔ اس کے جاتے ہی اس نے تیزی سے دروازہ بند کیا اور اندر آئی۔ آپا دیکھو حارث بھائی کتنے پیسے دے کے گئے ہیں۔ عالیہ نے ماں کے ہاتھ سے 5-5 ہزار کے نوٹ لے کے لہرائے۔ ان تینوں کے چہرے کھل گئے اتنے روپے دیکھ کے۔ تم سب تو ایسے خوش ہو رہے ہو جیسے پہلی بار دے کے گئے۔ وہ ناراضگی سے بولتے ہوئے سامنے کرسی پہ بیٹھ گئی جہاں پہ حارث بیٹھا تھا۔ تمہارا منہ کیوں سوجا ہوا ہے؟ نہید نے ماتھے پہ بل ڈال کے اسے دیکھا۔ آپ کو نظر نہیں آیا طاہر کس طرح حارث کے سامنے بیہیو کر رہا تھا؟ اگر غلطی سے وہ یہاں آ جاتے ہیں تو اس کی حرکتیں دیکھ کے وہ دوبارہ نہیں آئیں گے اور نہ ہی پیسے ملیں گے۔ آپا تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اگر نہیں بھی آئیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ طاہر کی لاپرواہی سے بولنے پر کومل نے غصے سے اسے گھورا۔ کیوں فرق نہیں پڑتا؟ مجھے پڑتا ہے۔ پتہ ہے، کیونکہ تم انہیں پسند کرتی ہو۔ میں نہیں، سب انہیں پسند کرتے ہیں۔ کومل نے کہنے کے بعد پلیٹ میں چاول نکالے۔ بے فکر رہو، اگر وہ کسی کو برا سمجھیں گے تو وہ میں ہوں گا، کیونکہ تمہیں تو وہ پسند کرتے ہیں۔ کباب کھاتے ہوئے اس نے معنی خیزی سے کومل کو دیکھا تو وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی، اور اس کی ہنسی میں حارث کی پسندیدگی کا پورا یقین تھا۔ سارا کام ہو تو رہا ہے گڑیا، پھر کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ اس کو یوں کچن میں پسینے میں نہائے کھڑا دیکھ کر انوری بوا کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ نہیں بوا، ذرا سا کام تھا، وہ بھی ہو گیا۔ اس نے ٹرائفل پر چاکلیٹ پاؤڈر چھڑک کر ڈش کو فریج میں رکھا اور اب کڑاہی میں رکھے پاستا کی طرف مڑی۔ اتنا کچھ بنا تو ہے، تو کیوں اتنی محنت کر رہی ہو؟ انوری بوا کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ انوری کیوں منع کر رہی ہو؟ لڑکیوں کو کام کرتے رہنا چاہیے۔ نفیسہ جو کب سے سن رہی تھی مڑ کر انوری بوا کو ٹوک دیا۔ عجیب ماں ہو، بچی کا منہ دیکھو، دودھ جیسی رنگت گرمی سے کملا گئی ہے اور تمہیں کام کی پڑی ہے۔ اتنے سارے کام والے موجود تو ہیں۔ انہوں نے گلشن اور سرور کی طرف اشارہ کیا جو صفائی کے علاوہ گھر کے دوسرے کام بھی کرتی تھی، لیکن کھانا بنانے کا کام نفیسہ اور انوری بوا ہی کرتی تھیں، کیونکہ غلام عباس کو نوکروں کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں تھا اور یہ رواج نفیسہ کی ساس کے وقت سے چل رہا تھا۔ ہاں زیادہ کام ہوتا دعوت وغیرہ کا تو وہ گلشن اور سرور کی مدد لے لیتے۔ ساری عمر ضروری تو نہیں نوکر ہی ہوں، پتہ نہیں آگے کیا حالات ہوں۔ نفیسہ کے کہنے پر انوری بیگم نے ناراضگی سے انہیں دیکھا۔ اللہ نہ کرے حالات ایسے ہوں، میری گڑیا شہزادی ہے اور انشاءاللہ راج کرے گی۔ انہوں نے بڑے پیار سے نازک سی حالہ کو دیکھا جس کی لمبی چوٹی سے بال نکل کر اس کی گردن سے چپکے ہوئے تھے۔ نفیسہ نے مسکراتی نظروں سے انوری کو دیکھا جو بڑے پیار سے حالہ کو دیکھ رہی تھی۔ گلشن اور سرور بھی مسکرا رہی تھیں۔ وہ جانتی تھیں انوری بوا حالہ کو لے کے بہت حساس ہیں اور نفیسہ جان بوجھ کے انہیں چڑھاتی ہیں۔ چھوڑو گڑیا، ابھی تمہارے بابا کے ساتھ تایا اور پھپھو بھی آ جائیں گے، نہا دھو کے تیار ہو جاؤ۔ اتنے سالوں بعد تمہاری پھپھو تمہیں دیکھیں گی، ایسے بھوت بن کے جاؤ گی ان کے سامنے۔ کیا سوچیں گی تمہاری پھپھو؟ کیا سوچیں گی؟ حالہ اپنا کام ختم کر چکی تھی، اس لیے اطمینان سے ان کی طرف مڑی۔ یہی کہ کتنی ظالم ماں ہے، کتنا کام کرواتی ہے۔ انوری بیگم تب کے بولی۔ انوری کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہاری لاڈلی نے تھوڑا کام کیا کر لیا؟ تم نے تو سارا ملبہ مجھ غریب پہ گرا دیا۔ میں جو سارا دن کچن میں گزارتی ہوں، میری خوبصورتی کی تو تمہیں کوئی فکر ہی نہیں ہوئی۔ نفیسہ اب سب کام چھوڑ کے انوری کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ارے تمہارا کیا ہے، شادی شدہ ہو، میاں کی پسند ہو، من پسند ہو، 3 جوان بچوں کی ماں ہو۔ انہوں نے ہاتھ ہلا کے لاپرواہی سے کہا، جبکہ میری بچی کی ابھی منگنی تک نہیں ہوئی اور وہ نازک بہت ہے، دیکھو اس کی زرد رنگت۔ وہ دونوں جب کچن میں موجود ہوتی تھیں ایسی نوک جھونک ان کا روز کا معمول ہوتا تھا جس سے سب لطف اندوز ہوتے تھے۔ اب بھی گلشن اور سرور ان کے گفتگو سے مستفید ہو رہی تھی، لیکن وہ مسکراتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے واقعی اس وقت شاور لینے کی سخت ضرورت تھی۔
کمرے کی فضا سوگوار سی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد شاہانہ پھپھو کی مدھم سی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آج 12 سال بعد وہ پاکستان آئی تھیں اور یہ آنسو اس دکھ اور افسوس کے تھے جو وہ آخری بار اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کا دیدار نہیں کر سکی تھی۔ کمرے میں سب بڑے موجود تھے جبکہ حالہ اور حماد باہر کھڑے ماحول نارمل ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ تم دونوں کیوں یہاں داروغہ بن کے کھڑے ہو؟ کھانے والے کمرے میں جا کے بیٹھو۔ انوری بوبا ان کو گھور کر خود اندر چلی گئیں تو وہ دونوں بھی منہ بناتے ڈائننگ روم میں چلے گئے۔ اللہ بھیا، ان 12 سالوں میں لگتا ہے ساری دنیا ہی بدل گئی ہے، ساری حویلی کا نقشہ بدل گیا ہے اور بچے ماشاءاللہ کتنے بڑے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے سامنے بیٹھے حماد اور حالہ کو پیار بھری نظروں سے دیکھا، اور حالہ کتنی چھوٹی سی تھی تب 2 پونیاں کر کے گھومتی تھی۔ بلو فراک اس کا فیوریٹ ہوتا تھا، اور وہ سائیکل یاد ہے بھیا 3 پہیوں والی؟ سارا دن اس پہ بیٹھ کے ساری حویلی میں گھومتی رہتی تھی اور بھابھی اس کے پیچھے بھاگتی رہتی تھی، کتنی شرارتی ہوا کرتی تھی۔ حماد نے حیرت سے حالہ کو دیکھا جو بیچاری خود حیران تھی کہ وہ شرارتی کب تھی۔ پھپھو سچ میں ایسا تھا؟ حماد اب بھی شرارت سے حالہ کو دیکھ رہا تھا جو نروس ہو کے ماں باپ کو دیکھنے لگی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ حماد کے ہاتھ اسے تنگ کرنے کے لیے ایک بہانہ آ گیا ہے۔ تم بچوں کو ساتھ نہیں لائیں؟ عباس صاحب کے پوچھنے پہ انہوں نے سرنفی میں ہلایا۔ وہ 2-3 ہفتے بعد آئیں گے۔ اچھا ہے نا، تب تک میں بھی آرام سے آپ کے اور بھابھی بچوں کے ساتھ رہوں گی۔ انور آپا، آپ کو میں نے سب سے زیادہ مس کیا۔ انوری بوبا کو دیکھ کے وہ مسکرا کے بولی۔ ہیں وہ کیوں؟ وہ جو چائے رکھ رہی تھیں چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ کیونکہ آپ سے زیادہ اچھی چائے کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ تم بالکل نہیں بدلی شاہانہ، مسکا لگانے کی عادت نہیں گئی تمہاری۔ تعریف نہ بھی کرتی تو بھی تمہیں چائے مل جاتی۔ وہ بھی انوری بوبا تھیں، ایک ہی جملے میں حساب برابر کر گئیں۔ ان کے کہنے پر حماد کہا لگا کے ہنس پڑا جبکہ غلام عباس بھی بے اختیار مسکرائے تھے۔ شاہانہ شرمندہ ہونے کی بجائے کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ تمہارے آنے سے رونق ہو گئی ہے، نفیسہ نے انہیں دیکھتے ہوئے خوشی سے کہا۔ کیوں، میں اپنے پیچھے اپنی بھتیجی چھوڑ کر تو گئی تھی، وہ رونق نہیں لگاتی؟ انہوں نے حیرت سے حالہ کو دیکھا جو بس مسکراتی تھی۔ کیوں بھیا، یہ میرے جیسی ہے نا؟ یہ میرے جیسی ہے یا نہیں؟ اب کہ انہوں نے غلام عباس کو دیکھا۔ یہ بالکل تمہارے جیسی نہیں، میری بیٹی بڑی شریف اور کم گو ہے۔ مطلب کیا ہے آپ کا بھیا؟ کس دن میں نے بدماشوں کو سامنے بٹھا کے ٹیوشن دی ہے؟ شاہانہ تو ایک دم اچھل پڑی تھی۔ حماد نے ہنستے ہوئے بڑی دلچسپی سے اپنی پھپھو کو دیکھا جو اس خاندان کی سب عورتوں سے مختلف لگ رہی تھی۔ دیکھا کتنی لمبی زبان ہے تمہارے منہ میں، ہماری گڑیا بڑی شائستہ اور نرم گفتار ہے۔ اندر داخل ہوتی انوری بوا فوراً بولی۔ حد ہوتی ہے، سچ بولنے کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ افسوس بھتیجی، تم نے میرا نام ڈبو دیا۔ خیر کوئی بات نہیں، اب میں آ گئی ہوں تمہیں ٹھیک کر دوں گی۔ معاف رکھو ہمیں بی بی، ہماری گڑیا پہ اپنا شیطانی سایہ نہ ڈالنا۔ انوری بوا نے فوراً حالہ پہ کچھ پڑھ کر پھونکا تو غلام عباس کے ساتھ باقی سب بھی ہنس دیے۔ حارث کب آئے گا، میرا سب سے لاڈلا بچہ؟ حارث کا ذکر کرتے ہوئے ان کا لہجہ شفقت سے بھرپور تھا۔ آ جائے گا تھوڑی دیر تک، تم تب تک آرام کرو۔ غلام عباس اٹھتے ہوئے بولے۔ ٹھیک بچوں، چلو میرے کمرے میں، تم لوگوں کے لیے گفٹ لے کے آئی ہوں۔ ان کے اٹھتے ہی وہ دونوں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ وہ مالی کے سر پہ کھڑی کیاریوں میں نئے پھول لگوا رہی تھی جو مالی عباس صاحب کے کہنے پہ لایا تھا۔ پیچھے آہٹ محسوس کر کے وہ مڑیں تو شاہانہ کو آتے دیکھ کے حیران ہوئی۔ اتنی جلدی اٹھ گئی؟ رات کو بھی اتنی دیر تک بچوں کے ساتھ جاگتی رہی ہو؟ مجھے لگا دیر سے اٹھو گی۔ وہ اب اس کے ساتھ گھاس پہ چلنے لگی تھی۔ مجھے بھی لگا اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہوں جو دیر تک سوؤں گی، لیکن تھکاوٹ میں مجھے نیند کم ہی آتی ہے۔ تم بیٹھو، میں تمہارا ناشتہ یہیں لاتی ہوں۔ میں انور آپا سے کہہ آئی ہوں، وہ لا رہی ہیں، آپ بس میرے پاس بیٹھ جائیں۔ اس کے کہنے پر مسکراتے ہوئے ان کے سامنے بیٹھ گئیں۔ اور بتاؤ، خوش ہو اپنی لائف میں؟ نفیسہ نے بغور ان کا جگمگاتا چہرہ دیکھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے الٹا ان سے پوچھنے لگیں۔ ماشاءاللہ، مجھے تو خوش لگ رہی ہو۔ جی بھابھی، اللہ کا شکر ہے، بہت خوش ہوں۔ جنید بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے ہیں۔ چلو بہت اچھا ہے، ورنہ جب اچانک تمہارے بھیا نے سب کے خلاف جا کر جنید سے تمہاری شادی کی بات کی تو یقین مانو میں بہت ڈر گئی تھی۔ ڈر تو میں بھی گئی تھی، اور مجھے بھیا پہ غصہ بھی بہت آیا تھا۔ کہاں ہمیں حویلی سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی، اور کہاں مجھے 7 سمندر پار انجان آدمی کے ساتھ بھیج دیا۔ کچھ نہیں جانتی تھی میں جنید کے بارے میں، ان کی عادتوں کے بارے میں، سمجھ میں نہیں آتا تھا سب کیسے ہینڈل کروں گی۔ لیکن بھابھی، جنید میری سوچ سے زیادہ اچھے ثابت ہوئے۔ ہمارے ہاں عجیب اصول تھے، سخت روایات تھیں۔ ابا جی کے سامنے کوئی بات ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اماں جی ماں تھیں، لیکن وہ بھی ان رواجوں میں جکڑی ہوئی تھیں، کبھی ان سے نزدیکی ہی نہ ہو سکی۔
عباس بھائی بڑے سب سے بڑے تھے، کچھ ان کا مزاج سنجیدہ تھا، دوسرا بڑے ہونے کی وجہ سے ان پر ذمہ داریاں زیادہ تھیں، جس کی وجہ سے وہ بہن بھائیوں سے بھی ایک حد بنا کے رکھتے تھے۔ پھر غیور بھائی، انہیں سنجیدہ نہیں کہہ سکتے، وہ نخریلے، غصیلے، بلکہ آسان لفظوں میں کہوں تو مجھے بد مزاج اور بدتمیز لگتے تھے۔ ان سے کبھی میری اور ایاز کی نہیں بنی تھی۔ ایاز کے نام پر انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ وہ میرا بھائی ہی نہیں دوست بھی تھا، بھیا اور بھائی سے بہت مختلف تھا، اس لیے روایات اور اصولوں کے خلاف چلا گیا اور اس گناہ کی پاداش میں اسے اپنوں نے دور کر دیا اور اسی غم میں وہ دنیا سے چلا گیا۔ بات کرتے ہوئے ان کا لہجہ رند گیا تو نفیسہ نے گہرا سانس لیا۔ ایاز اس گھر کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا تھا، جو چھوٹی سی عمر میں اس دنیا سے چلا گیا۔ اس بات کا غم اور پچھتاوا اس گھر کے ہر فرد کو تھا۔ شاہانہ نے نظریں اٹھا کے نفیسہ کو دیکھا، جن کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ تبھی انوری بیگم کے آنے پر ان دونوں نے تیزی سے آنکھیں صاف کیں۔ انوری نے ٹرے رکھ کر بغور دونوں کی شکلیں دیکھیں اور جانے لگی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ شاہینہ نے ان کا بازو پکڑ کر انہیں روکا۔ میں نے کھانا رکھا ہے چولہے پہ، تم ناشتہ کرو، تب تک میں فارغ ہو جاؤں گی۔ ان کے جاتے ہی شاہانہ نے سامنے رکھا چائے کا مگ اٹھا لیا۔ وہ دونوں ہی خاموش تھیں، پھر اس خاموشی کو شاہانہ نے توڑا تھا۔ ایاز بھائی کی بیوی اور بیٹی کیسی ہیں؟ آپ لوگ ملتے تو ہوں گے؟ نفیسہ نے چونک کر شاہانہ کو دیکھا۔ تمہیں نہیں پتا؟ کیا؟ اب کے چونکنے کی باری شاہانہ کی تھی۔ ایاز کی بیوی نے دوسری شادی کر لی۔ کیا؟ وہ جیسے شاکڈ ہوئی۔ کب؟ عدت ختم ہوتے ہی شادی کر لی، اس نے 6 سال ہو گئے ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں۔ وہ اب تک حیران تھی۔ اور زمل وہ کہاں ہے؟ شاہانہ کے سوال پر نفیسہ نے نظریں چرائیں تو شاہانہ نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ بھابی، یہ مت کہنا آپ کو پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہے۔ شاہانہ، یہ سوال تم اپنے بھیا سے کرو۔ ایاز سے کوئی نہیں ملتا تھا، بس آخری دفعہ وہ تب آیا تھا جب اماں جی بیمار تھیں۔ زمل بھی ساتھ تھی۔ اس کے بعد اس کی زندگی نے وفا نہ کی، اور پھر ایاز کے بعد تمہارے بھیا اور غیور بھائی گئے تھے فرحانہ برکت ایاز کی بیوی سے ملنے، لیکن اس نے بہت بدتمیزی کی اور زمل سے بھی ملنے نہیں دیا۔ مجھے نہیں پتا تمہارے بھیا کا اس سے رابطہ ہے یا نہیں، کیونکہ میں جب بھی ان سے پوچھتی ہوں تو ان کے پاس اس سوال کا جواب خاموشی ہوتا ہے، اور تم جانتی ہو زبردستی ان کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ اصولاً تو اسے یہاں ہونا چاہیے تھا بھابی۔ بھیا اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آخر وہ اس گھر کی بیٹی ہے، عزت ہے ہماری، کیسے اسے غیروں کے بیچ اکیلا چھوڑ دیا آپ نے؟ اس کی ماں تو ہے نا اس کے ساتھ۔ نفیسہ کے کہنے پر شاہانہ نے ناراضگی سے انہیں دیکھا۔ وہ عورت جو کچھ عرصہ اپنے شوہر کا افسوس نہ کر سکی، وہ اس شخص کی بیٹی کے لیے کتنی اچھی ثابت ہوگی، اندازہ ہو رہا ہے مجھے۔ شاہانہ کا موڈ پوری طرح خراب ہو گیا تھا۔ حارث نے بھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا، وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا اور نہ سنتا ہے۔ شاہانہ کے ماتھے پہ بل تھے، جبکہ چہرے پر گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ میں خود بھیا سے بات کروں گی، نفیسہ نے شاہانہ کو کہتے سنا تو سر جھٹک کے مسکرا دی۔ تم ناشتہ کر کے تھوڑا آرام کر لو، بچے آ گئے تو پھر تم ان کے ساتھ بچی بن جاؤ گی۔ بچوں کے ذکر پر شاہانہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ مجھے جب پتہ چلا حالہ نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے، میں بتا نہیں سکتی مجھے کتنی خوشی ہوئی۔ ہمارے خاندان کی پہلی لڑکی ہے جو یونیورسٹی گئی ہے، اور اس کا سارا کریڈٹ میرے بھیا کو جاتا ہے۔ شاہانہ نے فخریہ انداز میں بھویں اچکائیں تو نفیسہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ میرے بھیا ہمیشہ سے ٹرینڈ سیٹر رہے ہیں۔ اب دیکھیے گا خاندان میں بیٹیوں کے لیے یونیورسٹی جانے کے راستے کھل جائیں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ نفیسہ اب بھی مسکرا رہی تھی۔ آپ کو اتنی ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ شاہانہ نے آنکھیں سکیڑ کے انہیں دیکھا۔ تمہاری خوش فہمی پہ ہنسی آ رہی ہے؟ اپنے بھیا کو لے کے زیادہ خوش فہم نہیں ہو رہی ہو؟ وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ تھوڑے بہت رد و بدل کرنے سے انسان کی فطرت نہیں بدل جاتی، اور اس خاندان کے مردوں کی فطرت میں ظلم اور سفاکیت کوٹ کوٹ کے بھری ہے۔ وہ عام لہجے میں بات کر رہی تھی، لیکن لفظوں کے برعکس ان کے لہجے میں کڑواہٹ تھی۔ بھیا آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں؟ شاہانہ کا لہجہ خود بخود دھیما ہو گیا تھا۔ 30 سال ہو گئے ہماری شادی کو، 3 بچے ہیں۔ لوگوں کے نزدیک میں آئیڈیل زندگی جی رہی ہوں، اور آپ کے نزدیک یہ آئیڈیل نہیں۔ شاہانہ کی بے چین نظریں ان کے چہرے پر بھٹکنے لگیں۔ آئیڈیل؟ نفیسہ نے زیر لب یہ لفظ دہرایا۔ آئیڈیل پتہ نہیں کسے کہتے ہیں۔ ایک خوبصورت مضبوط بیک گراؤنڈ والا میرا شوہر، دنیاوی آسائشیں، صحت مند پیارے بچے ہونا ہوتا تو یہی آئیڈیل ہے۔ لیکن شاہانہ، عورت کو اس سے زیادہ اپنے شوہر کی محبت اور مان کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے شوہر اور اس سے وابستہ ہر سوچ پر۔ ایک بیوی اپنا حق چاہتی ہے، پھر چاہے وہ اسے جھونپڑی میں رکھے، وہ خوش رہتی ہے۔
نفیسہ کا انداز کھویا کھویا تھا، پھر جیسے سر جھٹک کر کسی سوچ کو جھٹکا۔ تم بھی سوچتی ہوگی میری بھابھی کتنی ناشکری ہے۔ وہ مسکرا رہی تھی لیکن شاہانہ مسکرا بھی نہیں سکی۔ بھیا آپ سے پیار نہیں کرتے؟ شاہانہ کے سوال پر وہ کہا لگا کے ہنس پڑی۔ 30 سال ہو گئے شاہانہ، بوڑھے ہو گئے ہم، اب یہ سوال بے معنی ہے، یہ سوال تمہیں 30 سال پہلے کرنا چاہیے تھا۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی لیکن آنکھیں نم تھیں۔ وہ کھڑی ہوئیں تو شاہانہ نے ان کا بازو تھام لیا۔ تب میں چھوٹی تھی، سمجھ نہیں تھی، اب پوچھ لیتی ہوں۔ تو میرا جواب یہ ہوتا، شاہانہ انسان پہلی محبت کبھی نہیں بھولتا، چاہے وہ اسے ساری دنیا میں رسوا ہی کر دے۔ شاہانہ کتنی دیر بول ہی نہیں سکی۔ چھوڑو، تم بھی کیا ذکر لے کے بیٹھی ہو، گڑے مردے اکھاڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، اور میں بھی پتہ نہیں کیوں اتنی فضول باتیں کرنے بیٹھ گئی۔ آرام کرنا ہے تو کر لو، شام کو حارث آئے گا تو غیور بھائی کی طرف چکر لگا لینا۔ وہ جلدی جلدی بات کرتے ہوئے ٹرے اٹھائے اندر کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ شاہانہ کتنی دیر وہیں بیٹھی رہیں۔ کلاس سے نکلتے ہی وہ کسی سے بھی بات کیے بغیر تیزی سے وہاں سے نکلی اور کچھ دور بنے برگد کے درخت کے نیچے بنے بینچ پہ جا کے بیٹھ گئی۔ پریشانی اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی، جسے وہ کسی پر ظاہر کرنا نہیں چاہتی تھی۔ آج 1 ہفتہ گزرنے کے بعد وہ یونیورسٹی آئی تھی، جہاں آ کر اسے پتہ چلا کہ سر نہ صرف ایک نئی اسائنمنٹ دے چکے ہیں بلکہ کلاس کو مختلف گروپوں میں بانٹ چکے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ اور اس کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ اس کے گروپ میں ثاقب بھی شامل تھا۔ وہ ایک کلاس میں ہوتے ہوئے اسے مکمل نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن 6 لوگوں میں اسے براہ راست اگنور کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ اسے کوئی فرار کی راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب اگر وہ جا کر سر کو چینج کرنے کے لیے کہتی تو وہ وجہ پوچھتے، اور وجہ وہ کیا بتاتی؟ پہلے ہی ثاقب نے اس کی وجہ سے اسائنمنٹ پھاڑی تھی، اب اگر وہ منع کرتی تو نہ جانے وہ کیسے ری ایکٹ کرتا۔ اور وہ کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، پر وہ ثاقب کو فیس بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ مسلسل پریشانی سے اپنے ہونٹ چبا رہی تھی، تبھی فائزہ بھاگتی ہوئی آئی، اس کی طرف آئی اور دھپ سے اس کے قریب گرنے والے انداز میں بیٹھی۔ میں جانتی ہوں سر کی بات سن کے تم پریشان ہو گئی ہو۔ اس کے درست اندازے پر حالہ اسے دیکھ کے رہ گئی۔ کم آن حالہ، وہ کوئی آدم خور تو ہے نہیں جو آنکھوں کے راستے تمہیں نگل جائے گا۔ بیچارہ منہ سے تو کچھ کہتا نہیں، بس تمہیں دیکھتا رہتا ہے، تمہارا کیا جاتا ہے؟ اس کے کہنے پر حالہ نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ اچھا بابا، اب ناراض تو نہ ہو، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، ہمیں ضرورت ہے اپنے کام پر دھیان دینے کی، بس۔ وہ ہاتھ اٹھا کے بولی تو حالہ نے گہرا سانس لیا، تبھی ثاقب، جویریہ، معین اور عبید انہیں آتے دکھائی دیے۔ ہیلو گرلز، عبید نے ان دونوں کے قریب آ کے کہا۔ ہائے، فائزہ مسکرا کر جواباً بولی، جبکہ حالہ مسکرا بھی نہیں سکی۔ پھر کیا خیال ہے، کام آج سے ہی شروع کر دیتے ہیں؟ تو لائبریری ٹھیک رہے گی یا آڈیٹوریم میں چلیں؟ یہ سوال معین نے کیا تھا۔ میرا خیال ہے یہیں بیٹھتے ہیں، ویسے بھی آج موسم بھی اچھا ہے۔ ثاقب نے ایک نظر حالہ کے جھکے سر کو دیکھ کر کہا تو سب اتفاق کرتے ہوئے وہیں بیٹھ گئے۔ تو حالہ بھی بینچ سے اتر کر ان سے کچھ فاصلے پر فائزہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ سب نوٹس اور کتابیں پھیلائے اپنے اپنے پوائنٹس ڈسکس کر رہے تھے۔ حالہ خاموشی سے انہیں سن رہی تھی۔ اس نے ایک چور نظر ثاقب پہ ڈالی جو بڑے مگن انداز میں کتاب پر جھکا کوئی پوائنٹ ہائی لائٹ کر رہا تھا۔ حالہ نے گہرا سانس دے کے اپنی کتاب کھولی۔ میں اور معین کیفیٹیریا جا رہے ہیں کچھ کھانے کے لیے لینے، تم میں سے کسی کو کچھ چاہیے؟ جویریہ کے پوچھنے پر حالہ نے سر نفی میں ہلایا، جبکہ فائزہ اسے کچھ بتا رہی تھی۔ وہ فائل پر جھکی بڑی تیزی سے لکھ رہی تھی، تبھی فائزہ کے ایکسکیوز کرنے پر اس نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، جو فون کان سے لگائے قدرے فاصلے پر چلی گئی تھی۔ اس نے سرسری نظر سامنے ڈالی تو دھک سے رہ گئی، وہاں ثاقب کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے بے ساختہ مضطرب انداز میں پہلو بدلا اور چور نظروں سے دوبارہ ثاقب کو دیکھا۔ حالہ، ثاقب کی آواز پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ مجھے لے کے کمفرٹیبل نہیں ہیں، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا سر ہمیں ایک گروپ میں رکھیں گے۔ مجھے کلاس میں سب کے سامنے سر کو منع کرنا اچھا نہیں لگا، لیکن میں بالکل نہیں چاہوں گا کہ میری وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی ہو۔ میں آج سر سے بات کر کے اپنا نام دوسرے گروپ میں کروا لوں گا۔ وہ بہت سنجیدگی سے بات کر رہا تھا، سر جھکا ہونے کے باوجود حالہ محسوس کر سکتی تھی کہ اس کے رویے سے وہ ہرٹ ہوا ہے۔ ایسی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ حالہ کے کہنے پر ثاقب نے بغور اس کا چہرہ دیکھا جو اب بھی اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ تو پھر آپ ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں اور کھل کر سانس لیں، وہ کہہ کر دوبارہ اپنے نوٹس پر جھک گیا تو حالہ نے بے اختیار اس کا چہرہ دیکھا، جس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حالہ کے چہرے پر کھسیانی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے پین روک کر دونوں آنکھوں کو زور سے بند کیا اور پھر دونوں ہاتھوں سے سر کو دبایا۔
ان کے گروپ میں ہر ایک نے ایک ایک ٹاپک منتخب کر لیا تھا۔ اس نے اپنی مرضی سے سب سے آسان اور اپنا پسندیدہ ٹاپک منتخب کیا تھا۔ اسے اس بار ہر حال میں سب سے اچھی اسائنمنٹ بنانی تھی اور کل سے وہ اسی پہ کام کر رہی تھی۔ مسلسل پڑھنے اور لکھنے کی وجہ سے گردن کے ساتھ آنکھیں اور سر بھی دکھنے لگے تھے۔ دروازہ کھلنے پر اس نے مڑ کر دیکھا جہاں حماد کھڑا تھا۔ کب سے مووی کے لیے تمہارا انتظار کر رہا ہوں لیکن تم اپنے حجرے سے باہر ہی نہیں آ رہی۔ وہ بولتا ہوا اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور جھک کر اس کے سامنے پھیلے نوٹس اور کتابوں کو دیکھنے کے بعد منہ بنایا۔ سنو، یونیورسٹی میں بھی گیا تھا اور ماشاءاللہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا، پر تمہاری طرح پڑھائی کو زندگی موت کا مسئلہ نہیں بنایا۔ اس نے ناراضگی سے اس کی تھکی ہوئی شکل دیکھی۔ پرسوں یہ اسائنمنٹ سبمٹ کرانی ہے، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ پرسوں میں ابھی وقت ہے، یوں سر پہ سوار کر کے کام کرو گی تو بوجھ لگے گا، تھوڑی ریلیکس ہو کے سکون سے کرو گی تو ہی کچھ اچھا لکھ سکو گی۔ ہاں، حماد کے کہنے پہ اس نے گہرا سانس لے کے ہنکارا بھرا۔ اب اٹھو۔ حماد کے کہنے پر اس نے گہرا سانس لے کے ہنکارا بھرا۔ اب اٹھو، اس سے پہلے ہٹلر جاگ جائے۔ عباس صاحب کو ہٹلر کہنے پر حالہ نے غصے سے تھپڑ اس کے بازو پہ لگایا۔ پھپھو بھی ہیں؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ بھائی کے ساتھ باہر گئی ہیں، شاید تایا جی کی طرف۔ اور اماں؟ وہ آنٹی عصمت کی طرف گئی ہیں ان کی طبیعت کا پوچھنے۔ حماد نے ساتھ والی پڑوسن کا نام لیا۔ ٹھیک ہے، تم لگاؤ، میں منہ دھو کے آتی ہوں۔ پھلوں کو ٹرے میں رکھ کر ایک باؤل اور چھری لے کے جب وہ لاؤنج میں آئی تب بھی حماد ریموٹ پکڑے نیٹ فلکس پر موویز سرچ کر رہا تھا۔ وہ ٹرے گود میں رکھ کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اب لگا بھی چکو کوئی اچھی سی مووی، 1 گھنٹے سے تم صرف سرچ ہی کر رہے ہو۔ تھوڑی دیر بعد اذان ہو جانی ہے، بابا کمرے سے نکل آئیں گے تو پھر دیکھ چکے ہم مووی۔ حالہ نے ساری ناراضگی ہاتھ میں کیلے پہ نکالی۔ یار، کوئی اچھی مووی نظر نہیں آ رہی؟ چلو پھر پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ تھک کر بولی۔ قد لمبا ہو گیا تمہارا لیکن سوچ وہی بچوں والی ہے، حماد نے منہ بنا کے کہا۔ تبھی انوری بوبا بھی آ کے ان کے قریب بیٹھ گئیں۔ ان کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں ٹوکری اور مٹر رکھے تھے۔ ارے بیٹا، ٹھیک تو کہہ رہی ہے حالہ، لگا دو اس خرگوش کی فلم، مجھے بھی بہت پسند ہے۔ بوا کے کہنے پر انہوں نے حیرت سے منہ کھول کے انہیں دیکھا اور ان دونوں کے یوں دیکھنے پر وہ گڑبڑا کے انہیں دیکھنے لگی۔ آپ کو کیسے پتا ہم خرگوش والی فلم کی بات کر رہے ہیں؟ حالہ کا انداز مشکوک تھا۔ لو، میں اتنی بھی جاہل نہیں، مجھے پتہ ہے خرگوش کو کہتے ہیں۔ وہ باہر عباس بھیا کے باغیچے میں وہ ہیں، ایک ریبٹ اور دوسری ریبٹی۔ ان کے کہنے کی دیر تھی، ان دونوں کے کہے بلند ہوئے تھے۔ انوری بوبا نے ناراضگی سے انہیں دیکھا۔ غلط کیا کہا ہے میں نے؟ ایک مذکر ہے اور ایک مؤنث تو ریبٹی ہوا نا؟ وہ پر یقین انداز میں بولی۔ واہ بوبا، آپ تو بہت انٹیلیجنٹ ہیں۔ حماد ریموٹ رکھ کر سیدھا ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ کچھ اور ہمارے گیان میں اضافہ کرے نا؟ کہنے کے ساتھ اس نے حالہ کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ کیا بتاؤں بچے، میں تو بڑی وہ اینٹی، وہی جو تم نے ابھی کہا تھا وہی تھی، بس ہمارے حالات ایسے نہ تھے کہ پڑھتے۔ دوسرا وہ زمانہ بھی ایسا نہ تھا، ماں باپ کہتے لڑکی کو ہانڈی چولہا کرنا سکھا دو، سلائی کڑھائی دھلائی صفائی بس یہی آنا چاہیے۔ وہ مجھے سب آتا تھا پر پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ تمہاری ماں میری سہیلی تھی لیکن ان کا گھرانہ امیر تھا، تمہاری ماں میں امارت کا ذرا بھی غرور نہ تھا۔ میں سہیلی تھی تو بس تھی، غریب تھی، اس بات سے اس کو کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ پھر جب میں 14 کی ہوئی تو میرے ماں باپ نے میری شادی کر دی۔ آج بوا پتہ نہیں کون سے موڈ میں تھی کہ ماضی کو یاد کرنے کے ساتھ ان سے شیئر بھی کر رہی تھی۔ اتنی جلدی بوا؟ حالہ کو حیرت ہوئی۔ ہاں بیٹا، تب اتنی جلدی ہی کر دیتے تھے، میرے بعد اور بھی 7 بچے تھے ان کے۔ اچھا بوا، چھوڑیں اسے، یہ بتائیں پھر جب آپ کی شادی ہو گئی پھر کیا ہوا؟ حالہ نے جلدی سے کلام جوڑا۔ بس بیٹا کیا بتاؤں، بوا نے کہنے کے ساتھ سرد آہ بھری۔ اپنے ماں باپ کے گھر جیسی بھی تھی، روکھی سوکھی کھاتی تھی پر سکھی تھی، لیکن سسرال آ کر ایسے لگتا تھا جیسے زندگی اب شروع ہوئی ہے۔ میری ساس بڑی ظالم عورت تھی، سارا دن کام کرواتی، رات آتی، جب مجھے لگتا اب بستر پہ لیٹ کے آرام کرنے کا موقع ملے گا تو اپنے کمرے میں بلوا لیتی۔ میں ساری رات ٹانگیں دباتی، وہیں اونگتی رہتی۔ میرے شوہر الگ ناراض رہتے کہ میں ان کی پرواہ نہیں کرتی۔ جیسے تیسے زندگی بس گزر رہی تھی۔ 2 سال کیا گزرے، اولاد نہ ہونے کا طعنہ دے کر 3 حرف ہاتھ میں تھمائے اور گھر کی دہلیز سے باہر پھینک دیا۔ آخر میں نہ صرف ان کی آواز بھر آ گئی بلکہ آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ خاموشی سے سنتے حماد کا چہرہ افسردہ ہو گیا تھا جبکہ حالہ کی آنکھیں چھلک گئی تھیں۔ انوری بھوا نے چونک کر دونوں کو دیکھا۔ ارے، انہوں نے چادر سے دونوں آنکھوں کو صاف کیا۔
تم دونوں کیوں دکھی ہو رہے ہو؟ سالوں گزر گئے اس بات کو، اب تو مجھے کچھ یاد بھی نہیں آتا۔ وہ مسکرا رہی تھیں جبکہ حالہ پوچھنا چاہتی تھی، پھر اتنے سالوں پہلے کی بات پر آج بھی آپ کی آنکھیں نم کیوں ہیں؟ پھر کیا ہوا بوا؟ حماد نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا۔ پھر کیا واپس آ گئی ماں باپ کے پاس؟ باپ تو تب رہا نہیں تھا، بوڑھی ماں کیا کرتی؟ وہ خود بھائیوں کی محتاج تھی۔ بھائی بھی کیا کرتے؟ ان کی خود اپنی اولادیں تھیں اور محدود آمدنی تھی۔ میں بوجھ لگنے لگی تو میں حویلی میں آ کے کام کرنے لگی۔ تب تمہاری اماں تمہارے بابا کے ساتھ شہر جا چکی تھیں۔ حارث کی پیدائش پر جب یہ لوگ حویلی آئے تو مجھے بھی ساتھ لے آئے۔ تب سے میں یہاں ہوں۔ اب تو سب بھول گیا، بس یہی یاد ہے، یہ میرا گھر ہے اور یہ میرے بچے ہیں۔ کہتے ہوئے انہوں نے پیار سے حالہ کو دیکھنے کے بعد حماد کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا تو اس نے بڑی عقیدت سے ان کے دونوں ہاتھ چومے۔ میں آپ کا ہی بیٹا ہوں۔ اس کے کہنے پر ان کی آنکھیں پل میں نم ہوئیں۔ انہوں نے بے ساختہ انداز میں اس کا ماتھا چوما تو حالہ بھی مسکرا کر ان کے کندھے سے لگ گئی۔ تبھی عباس صاحب کے کمرے سے آواز بلند ہوئی، حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو۔ لتا منگیشکر کی آواز پر حماد اور حالہ نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا اور ان کے ہونٹوں پر آنے والی ہنسی بے ساختہ تھی۔ بوا، آپ تو صدیوں سے ہمارے ابا حضور کو جانتی ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ میرے والد محترم کی ہسٹری کیا ہے۔ حماد کے پوچھنے پر انوری بوا ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ مطلب ابا اتنے دکھی گانے کیوں سنتے ہیں؟ کیا اماں سے پہلے ان کا کوئی چکر تھا کہیں محبوبہ تو انہیں دھوکہ دے کر نہیں نکل گئی؟ حماد نے مذاق کیا تھا لیکن انوری بوا کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا، پھر وہ فوراً سنبھلی تھی۔ باولا ہوا ہے لڑکے، باپ کے بارے میں مذاق کرتا ہے۔ سن لیا نا انہوں نے، تو 100 جوتے لگائے گا اور ایک گنے گا۔ وہ جوتی میں پاؤں ڈالتی کھڑی ہو گئی۔ باتوں میں لگا کے رکھ دیا، چاول پکانے تھے، مٹر وہیں رہ گئے، اب تمہاری ماں آ کے بولے گی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئیں جبکہ حماد دوبارہ ٹی وی کی طرف مڑ گیا اور حالہ اکتا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو ناہید صوفے پہ بیٹھی چائے کا مگ ہاتھ میں لیے ٹی وی دیکھ رہی تھی، جبکہ صبح کے ناشتے کے برتن ویسے ہی سامنے رکھی ٹیبل پہ دھرے تھے۔ اس نے ناگواری سے ان برتنوں پر بن بناتی مکھیوں کو دیکھا اور صوفے پہ رکھے گندے کپڑوں کا ڈھیر اٹھا کر سامنے رکھی کرسی پہ پھینکا اور خود ناہید کے قریب تھکے ہوئے انداز میں بیٹھ گئی۔ یہ برتن ابھی تک یہیں پڑے ہیں؟ اس نے اکتائے ہوئے انداز میں ناہید سے پوچھا، جنہوں نے بڑی مشکل سے ٹی وی سے نظریں ہٹا کے اسے دیکھا۔ 1 بج رہا ہے اور آپ لوگوں کا ابھی ناشتہ ہی ختم نہیں ہوا؟ تبھی منہ پہ ماسک لگائے عالیہ اندر داخل ہوئی۔ آپی، آپ جلدی آ گئی ہو، ورنہ ہمارا ناشتہ تو اسی وقت ہوتا ہے۔ عالیہ کے کہنے پر ناہید نے اب حیرت سے کومل کی طرف دیکھا۔ واقعی تم آج جلدی آ گئی ہو، چھٹی تو 2 بجے ہوتی ہے اور آتے آتے 3 بج جاتے ہیں۔ ناہید کے سوالیہ انداز پر کومل نے گہرا سانس لیا۔ جاب چھوڑ دی ہے میں نے، اتنا کام لیتے ہیں اور اوور ٹائم بھی کرواتے ہیں، لیکن تنخواہ کے نام پہ چند ہزار تھما کر سمجھتے ہیں انہوں نے ہمیں اپنا غلام بنا لیا ہے۔ وہ سخت اکتائی ہوئی تھی۔ چلو، پہلے ہی گھر میں بیچاروں کی فوج بیٹھی ہے، اب تم بھی پلو جھاڑ کے بیٹھ جاؤ۔ ناہید کی چائے کا مزہ کرکرا ہو کے رہ گیا تھا۔ انہوں نے یہ بات اندر آتے طاہر کو دیکھ کر کہی، جو جمائی لیتا نیچے قالین پر دراز ہو گیا تھا۔ امی، آپ کو تانے دینے کے علاوہ کوئی کام آتا ہے؟ آپ تو ایسے ہمیں سنا رہی ہیں جیسے خود دن رات کام کر کے ہمیں پال پوس رہی تھیں۔ عالیہ بدلہٰذی سے بولی، میں دن رات کام نہیں کرتی، پر دن رات جو تم لوگ عیاشی کرتے ہو وہ میری وجہ سے ہے۔ حارث تمہاری پھپھی کا بیٹا نہیں، میرا بھانجا ہے، میری وجہ سے پیسے دیتا ہے۔ وہ بھی غصے سے بولی، احسان نہیں کرتے، اپنی مرضی سے دیتے ہیں، ہم مانگنے نہیں گئے تھے۔ احسان ہی کرنا تھا تو اپنے گھر میں رکھ کے احسان کرتے، جتنی مہنگی گاڑی میں خود گھومتے ہیں ہمیں ویسی لے کے دیتے۔ چند ہزار دے کے خود کو کہیں کا مہاراجا سمجھ رہے ہیں؟ بکواس بند کرو عالیہ، پہلے ہی سر میں درد ہو رہا ہے۔ کومل کے کہنے پر وہ منہ بنا کے بڑبڑانے لگی۔ اچھا کیا آپ ہی اسکول کی جاب چھوڑ دی، نیرا سر درد ہے، کوئی آفس کی جاب کرو ٹھاٹ والی۔ اپنی دوست رضیہ کو دیکھ لو، جب سے اسے کسی کمپنی میں جاب ملی ہے اس کا حلیہ ہی بدل گیا ہے۔ پتہ نہیں کتنی تنخواہ لیتی ہے، اتنے مہنگے کپڑے پہنتی ہے، اور میرے دوست بتا رہے تھے امیر لوگوں سے اس کی دوستی ہے، اتنی بڑی گاڑی میں آتی جاتی ہے۔ طاہر نے بتایا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ ان مہنگے کپڑوں اور گاڑی کی کہانی وہ جانتی تھی۔ ہاں، میں بھی سوچ رہی ہوں کسی اچھی کمپنی میں جاب کر لوں، کم از کم سیلری تو اچھی ملے گی۔ اور حارث کا کیا اسے اچھا لگے گا تمہارا غیر مردوں کے ساتھ کام کرنا؟ امی، حارث کو میرے جاب کرنے پہ کیوں اعتراض ہوگا؟ میں پہلے بھی جاب کر رہی تھی، انہوں نے تو مجھے منع نہیں کیا۔ اسکول کی نوکری اور کسی دفتر میں مردوں کے ساتھ کام کرنے میں فرق ہے۔ یہ ٹھیک ہے اس کی سوچ مختلف ہے، لیکن خاندانی اثر ضرور ہوتا ہے۔ ہم اسے کتنا جانتے ہیں، صرف 2 سال سے، وہ بھی جو مہینے میں وہ 1 یا
آدھا گھنٹہ آتا ہے۔ بے شک وہ تنقید نہیں کرتا، لیکن میں جانتی ہوں اپنی عورت اپنی عزت کے لیے اس کے اصول بھی روایتی ہوں گے۔ بظاہر نفیسہ اور حالہ پر کوئی پابندی نہیں، لیکن میں نے کبھی انہیں دوپٹوں کے بغیر نہیں دیکھا۔ کسی غیر مرد سے ملنا تو دور، غیر ضروری بات کرتے بھی نہیں دیکھا۔ نفیسہ ابھی تک شوہر یا بیٹوں کے بغیر کہیں نہیں جاتی، حالہ کو بھی اس کے بھائی ہی لے کے جاتے ہیں۔ اوفو امی، آپ نے حارث بھائی کو زیادہ ہی سر پہ سوار کر لیا ہے۔ پکا ہی سوچ لیا ہے کہ وہ ہمارے بہنوئی بنیں گے۔ کیا کبھی انہوں نے آپ سے ایسا کہا؟ کیا آپ بھی آپ سے ایسی بات کی؟ عالیہ کے کہنے پر کومل نے کوئی جواب دیے بغیر انگلی سے پیشانی کو رگڑا تھا۔ آپ شاید بھول گئی ہیں، ان کی ایک عدد منگیتر بھی ہے اور ان کی فیملی میں منگیتر سے ہی شادی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ایسا، کومل غصے سے بولی۔ ان کی فیملی میں ایسا ہو چکا ہے، جس سے منگنی ہوئی شادی اس سے نہیں ہوئی۔ برسوں گزر گئے، وہ صرف ایک بات تھی جس میں نہ حارث کی مرضی تھی اور نہ ان کی کزن کو اتنی سمجھ تھی، اور یہ قصہ تو پرانا ہو گیا۔ حارث کو تو اپنی اس کزن کی شکل بھی یاد نہیں، اور نہ خبر ہے کہ وہ کہاں ہے۔ وہ ان رسموں کے کتنے خلاف ہیں، تم لوگ جانتے ہو۔ دوسرا، انہوں نے منہ سے نہیں کہا وہ مجھے پسند کرتے ہیں، لیکن مجھے اندازہ ہے وہ مجھے پسند کرتے ہیں اور مجھ سے ہی شادی کریں گے۔ اچھی خوش فہمی ہے، عالیہ نے کندھے اچکا کے کہا اور منہ دھونے چلی گئی۔ کومل، پھر بھی جاب کرنے سے پہلے سوچ لو، میں نہیں چاہتی حارث کی نظر میں ہمارا امیج خراب ہو۔ عباس بھائی کبھی تمہاری شادی کے لیے نہیں مانیں گے، نفیسہ وہی کرے گی جو اس کا شوہر کہے گا۔ صرف حارث کے سہارے سب ہوگا، اگر وہی پیچھے ہٹ گیا تو سمجھو سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا امی، میں خود حارث کو کھونا نہیں چاہتی۔ آپ بھی مانتا ہوں حارث بھائی بہت امیر ہیں اور بےحد ہینڈسم ہیں، اوپر سے بہت شریف اور پاورفل ہیں، لیکن دنیا ان پہ ختم نہیں ہوتی۔ ٹرائی کرو، شاید اسے اچھا مل جائے۔ کب سے سنتے طاہر کے مشورے پر کومل نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کے اس کی ٹانگ پہ مارا۔ حارث پر بے شک دنیا ختم نہیں ہوتی، لیکن حارث جیسا اور کوئی نہیں۔ صرف امیروں کے لیے امیر ہوتے ہیں۔ اس 2 کمروں کے گھر میں کوئی امیر اور خوبصورت آئے گا؟ کبھی نہیں۔ اگر میرے لیے کوئی رشتہ آئے گا بھی تو وہ کوئی دکاندار، چھوٹا موٹا کاروباری یا بہت مارکا بھی سرزد ہوا تو ایک نوکری پیشہ ملازم، پڑھا لکھا، لیکن کیا اس کے پاس اتنی جائیداد ہوگی، اتنی اچھی شکل ہوگی، اور کیا وہ بھی مجھے پسند کرے گا؟ کومل کی اپنی ہی لاجک تھی، اور فرض کرو اگر ایسا مل گیا تو؟ اس نے سر نفی بہلایا۔ میں خوابوں پر نہیں، حقیقت پہ یقین کرتی ہوں، اور حارث ایک حقیقت ہے جو مجھے اس غربت سے نکال کے میرے خوابوں کے نگر لے جا سکتا ہے۔ یہ بھی بات ہے اگر ایسا ہو جائے، طاہر نے سر ہلا کے کہا، پر اس وقت کوئی مجھے ناشتہ دے دے۔ وقت دیکھا ہے؟ ناہید نے غصے سے اسے دیکھا۔ میں باہر سے کچھ آرڈر کرنے لگی ہوں، کھاؤ گے؟ نیکی اور پوچھ پوچھ، کومل کے پوچھنے پر وہ خوشی خوشی بولا تو کومل افسوس سے سر جھٹکتی موبائل پر جھک گئی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.